ناول وہ شہر، رائٹر آمنہ اقبال احمد۔ شہر کے رئیس سیٹھ حامد علی کی شاندار کوٹھی کے وسیع و عریض ہال میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ علاقے کے طول و عرض سے چیدہ چید لوگ مدعو تھے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے واپسی کی خوشی میں انہوں نے ڈنر دیا تھا۔ رنگ و نور کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ کہیں دبی دبی سرگوشیاں تھیں تو کہیں جاندار کہکے، کہیں بزرگ ایک طرف بیٹھے زندگی کے کسی سنجیدہ موضوع پر محو گفتگو تھے تو کہیں جوان طبقہ ٹولیوں میں بٹا فکر فروا سے بے نیاز ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں مصروف نظر آتا تھا۔ مہمان تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ ٹینا، حامد علی سفید میکسی پہنے، ترچھے بالوں کا خوبصورت سٹائل بنائے معزز مہمانوں کی توازوں میں مگن تھی۔ جوان طبقے کی نظریں گاہے بگاہے اس پر پڑ جاتی، کوئی نگاہوں ہی نگاہوں میں سراتا، کوئی رشک سے دیکھتا تو کوئی ایک آدھ جملہ بھی کہہ دیتا اس سے متعلق۔ اپنی چند بے تکلف دوستوں کے درمیان کھیری وہ ان کی پرلطف باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، مگر جو وقت گزر آتا چہرے پر کچھ بے چینی کے اثرات نظر آنے لگے۔ نگاہیں بار بار ہال کے بڑے دروازے پر اٹھ جاتی۔ کیوں، خیریت؟ اس کی بے تکلف دوست رینا نے معنی خیز انداز میں پوچھا اور ٹینا حامد علی ایک ادا سے مسکرا دی۔ کس کی شامت آئی ہے؟ رینا مزید بولی اور ٹینا حامد علی مزید اعتماد سے مسکرا دی۔ تبھی باوردی ملازم کی ہمراہی میں ذیشان اندر داخل ہوا، لمبا قد، چوڑے شانے، پرکشش شخصیت۔ موسم کے لحاظ سے بہترین سوٹ زیب تن کیے نپے تلے قدم رکھتا وہ آگے بڑھایا۔ سیٹھ حامد علی بنفس نفیس اس کی پذیرائی کو آگے بڑھے اور ٹینا حامد علی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دوستوں کو چھوڑ چھاڑ کر وہ بھی اسی طرف بڑھی۔ تو یہ بات تھی، رینا بولی۔ دال نہیں گلنے کی، نسرین نے بال پیچھے جھٹکتے ہوئے برجستہ لہجے میں کہا۔ لہجے سے کچھ تلخی، کچھ طنز چھلکتا تھا۔ خاصی اونچی چیز ہے، نائلہ کے لب و لہجے سے بھی نخوت آیا تھی۔ پراؤڈ کہیں کا۔ فرحانہ کی بھی کوششیں شاید ناکام گئی تھیں۔ ٹینا قابو کر لے شاید، رینا پھر بولی۔ ٹینا میں کوئی خاص بات ہے کیا؟ فرحانہ نے چل کر پوچھا۔ یہ بھی رئیس کی بیٹی ہے، یہ بھی اکلوتی ہے، دونوں ایک جیسے، اور پھر ٹینا کی ادائیں۔ رینا کے لہجے میں خوشامد تھی اور پاس ہی ایک چھوٹا سا ہلکا سا کہکا ابھرا۔ لڑکیوں نے گھوم کر ناگواری سے اس طرف دیکھا۔ زرین انہیں اپنی طرف دیکھتے پا کر مزید ہنس دی اور لڑکیوں نے مزید ناگواری سے رخ واپس موڑ لیا۔ بڑی ٹھیٹ ہو، فرزانے نے آہستہ سے زرین کو ڈانٹا۔ پراؤڈ ہے، رئیس ہے، عقل ہے، کیا فضول لگی ہوئی تھی؟ وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ تو کہنے دو، تمہیں کیا؟ فرزانہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ یہ ہیں کون ذات شریف؟ زرین نے سامنے نظریں دوڑاتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ کسی بڑے جاگیردار کا پوتا ہے، باپ بھی اکلوتا تھا، خود بھی اکلوتا ہے، اور پھر سچ پوچھو تو ہے بھی بہت شاندار۔ وہ رہا۔ اس نے دور ہال کے آخری سرے کی طرف اشارہ کیا۔ لمبا قد، مسحور کن پرسنالٹی وہاں موجود سب لوگوں میں واضح طور نمایاں۔ زرین نے دیکھا، سیٹھ حامد علی اسے جیسے ٹینا سے متعلق ہی کچھ بتا رہے تھے۔ ٹینا بہت متاثر نظر آ رہی تھی، مگر ذیشان وہ واقعی سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھا۔ ہے تو ٹھیک ٹھاک، وہ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے انکار نہیں کر سکی، مگر اتنا پراؤڈ ہونے کی سمجھ نہیں آتی۔ واپس رخ پھیرتے ہوئے وہ بے نیازی سے بولی۔ واقعی مغرور ہے، یہ تو مانی ہوئی بات ہے۔ یہ جو گروپ ہے پیچھے لڑکیوں کا، یہ سب شہر کی دولت مند لڑکیاں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے ہر ممکن کوشش کی ہے اسے متاثر کرنے کی، مگر… وہ مسکرا دی۔ دال نہیں گلی۔ زرین دھیرے سے بولی، مگر ایک بات اب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا؟ کہ ان لڑکیوں کو اتنی کوشش کرنے کی کیا ضرورت پیش آ کی تھی؟ اب یہ تم انہی سے پوچھ لو، فرزانہ جل کر بولی۔ پھر سیٹھ حامد علی آگے بڑھ گئے قدرے دوسرے مہمانوں کی طرف۔ ٹینا اکیلی اس کے پاس کھڑی محو گفتگو تھی۔ تبھی لڑکیوں کا یہ گروپ بھی کشا کشا وہاں پہنچ گیا اور پھر بات بے بات نکرے ہی کہہ کے گونجنے لگے۔ کھانا لگنے کا اعلان ہوا تو سب میز کی طرف سمٹ آئے۔ یہ لیجئے مسٹر ذیشان۔ ٹینا نے اسے پلیٹ پیش کی۔ تھینک یو۔ پلیٹ لے کر اس نے سنجیدگی سے کہا اور ایک قدم دائیں چل کر جا کھڑا ہوا۔ اپنی جاگیر پر رہ کر آپ کی عادتیں بھی جاگیردارانہ ہو گئی ہیں۔ ٹینا کو جیسے کوئی مقناطیسی کشش پھر وہاں لے گئی۔ ایسا نہیں ہے، اس کا چہرہ، اس کا لہجہ اب بھی سپاٹ تھا۔ یو ڈونٹ سمائل، جیسے آپ کو ڈر ہو کہ آپ باس نہیں رہیں گے۔ وہ پھر بولی۔
یہ بھی نہیں ہے۔ کانٹے سے روسٹ کا پیس منہ میں ڈالتے ہوئے وہ پھر اسی سنجیدگی سے بولا اور ٹینا کو اس کی یہ سنجیدگی اپنی توہین معلوم ہوئی۔ کیسا آدمی تھا؟ جب سے آیا تھا وہ ساتھ ساتھ تھی، مگر مجال ہے ٹھیک سے دیکھا بھی ہو۔ ویسے نہ سے کسی ہنسی کی بات پر ہی سے، اگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری ہو، کرسٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر۔ رات پاپا اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ جہاں تک دولت کا سوال ہے، وہ اس کی آن بان سے ظاہر تھا۔ پرسنالٹی، اس نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، چوڑے شانے، مضبوط جسم، کھلتا گندمی رنگ، پرکشش نقوش، ڈارک براؤن گھنے بال، بے حد خوبصورت بولتی آنکھیں، بے نیازی سے سامنے جمائے کوئی گریک گاڈ جیسے زمین پر اتر آیا تھا۔ مگر وہ تو یوں کھڑا تھا جیسے ٹینا کے وجود کا احساس ہی نہ ہو۔ اپنے ہم و تن تو کیا، اس سے تو امریکن لڑکے بھی متاثر تھے۔ نہیں، اس کا گلاس فیلو آج ڈنر پر بھی مدعو تھا، وہ تو اس پر جان دیتا تھا۔ ہاں، کیا سمجھتا تھا اپنے آپ کو؟ اس نے سر جھٹکا۔ ایک پل کو دل میں آیا چلی جائے وہاں سے، مگر پھر خیال آیا جب سے جہاز سے اتری تھی اس وقت تک پاپا برابر اس بت کا کافر کی تعریفیں کیے جا رہے تھے۔ وہ سمجھتی تھی ایسا کیوں تھا، پاپا اس کے لیے کسی اچھے بیچ کی فکر میں تھے۔ مگر یہاں تو بات کا جواب بھی سوائے ہوں ہاں کے نہیں مل رہا تھا۔ آپ بہت کم بولتے ہیں، ٹینا نے کہا۔ یس، اس کی گھنی پلکوں کو جنبش ہوئی۔ مجھ کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ ٹینا چونکی، اس کا لب و لہجہ پختونیت لیے تھا۔ اس کی سٹون گرے آنکھیں دل میں اتر آئی تھی، اور جس انداز میں اس نے اردو کے لفظ بمشکل جوڑ کر ادا کیے تھے وہ انداز قاتلانہ تھا۔ یو اسپیک پشتو؟ ٹینا دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ یس، ہمارا مادری زبان پشتو ہے۔ ایک مختصر سی دلفریب مسکراہٹ اس کے پرکشش ہونٹوں کو چھو گئی، اور ٹینا کو اکھڑ سا مغرور سا یہ گریک گاڈ بہت اچھا لگا۔ کل کلب میں ڈانس پارٹی ہے، آپ بھی آئیے، ٹینا نے اسے دعوت دی۔ آئی ایم سوری، ہمارا پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی پھر پلٹ آئی تھی اور ٹینا کے چہرے پر مایوسی جھلک آئی۔ آپ بہت مصروف آدمی لگتے ہیں۔ ہاں، اس نے مختصراً کہا، مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آئی سی، اس نے کہا، اور ٹینا کے چہرے پر تاریک سا سایہ ابھرا۔ وہ اسے گاؤں دکھانے کی پیشکش تو کر سکتا تھا۔ آپ دکھا لائیے نا کسی دن۔ آئی ول آسک مائی فادر، وہ ضرور بندوبست کر دے گا۔ اس کی سنجیدگی اب بھی برقرار تھی اور ٹینا کو لگا وہ مزید یہاں نہیں رک سکے گی۔ میں ذرا اپنی فرینڈ کے پاس ہو آؤں؟ شور، ذیشان نے کہا اور پاس کھڑے عمران صاحب کی طرف رخ کر لیا۔ زرین اور فرزانہ میز کے اسی سرے پہ کھڑی کھانے میں مصروف تھی۔ دیکھا تم نے، ٹینا حامد علی بھی مات کھا گئی، فرزانہ نے آہستہ سے زرین کے پاس کہا۔ اچھا ہوا، کیوں اتنا سر چڑھایا تھا؟ پتہ نہیں انہیں کیا نظر آیا، مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی اس میں۔ اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اور عمران صاحب سے باتیں کرتے کرتے ذیشان کے کان کھڑے ہو گئے۔ آہستہ بولو، فرزان نے ذیشان کو متوجہ دے کر اسے تنبیہ کی۔ کیا مصیبت ہے، تم سب اتنی امپریس کیوں ہو؟ وہ الجھ کر بولی۔ زندگی میں شاید پہلی بار اپنے لیے اس نے ایسے الفاظ سنے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چاکلیٹ رنگ کے سادے سے لباس میں ملبوس 17-18 سال کی نازک سی دبلی پتلی، گلابی شفاف رنگت پر بے حد خوبصورت نقوش لیے ایک لڑکی اپنے ڈارک براؤن لمبے گھنے بال گردن پر سے پیچھے چٹکتے پرکشش چہرے پر بیزاری اور تمسخر کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی لڑکی کی شکل جانی پہچانی سی تھی، مگر اس کو آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ نظریں اپنی پلیٹ پر جما کر وہ دوبارہ عمران صاحب کی طرف متوجہ ہوا، مگر کان اب بھی اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ پلیز زرین، فرزانہ خفیف سی بولی۔ کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا ابھی۔ فرزانہ کی سرگوشی بھی ذیشان سے چھپی نہیں رہی۔ آئی ڈونٹ کیئر، زرین مزید لاپرواہی سے بولی اور بڑے آرام سے میز کی طرف پیٹ کر کے ایک خاتون سے باتوں میں لگ گئی۔ ایک پل کو ذیشان کو اپنا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی یادداشت میں آج پہلی بار اس نے اپنے لیے یہ لہجہ اور انداز دیکھا تھا۔ کھانا کھایا جا چکا تھا۔ ذیشان حسب عادت سب سے پہلے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیٹھ حامد علی کے ساتھ ساتھ ٹینا اسے الوداع کہنے باہر تک آئی۔ ذہن پر بوجھ سا لیے وہ پورچ تک آیا۔ باوردی ڈرائیور نے اس کے لیے سیاہ چمکتی مرسیڈیز کا دروازہ کھولا۔ اس نے سیٹھ حامد علی سے مصافحہ کیا۔ بائے بائے، ٹینا نے پتلی نازک انگلیاں ہلائیں۔ بائے، اس نے حسب عادت سنجیدگی سے کہا، اور پرکشش چہرے پر تاریک سا سایہ لیے وہ گاڑی میں جا بیٹھا۔
धूप ढल चुकी थी। लाल नारंगी रंग पीछे से झांकते हुए शिफाफ सुरमई पहाड़ को मजीद सहर अंगेज बना रहा था। नीलगो आसमान पर अकेला तन्हा बादल का सहमा सा टुकड़ा अपना सुनहरी दामन संभाले मुखालिफ सिमत लपक रहा था। ऊंची नीची नाहमवार पथरीली जमीन पर उगी खुदरो झाड़ियाँ तेज हवा की जिद में थी और नाले का पानी अपने मखसूस अंदाज में रवा दवा था। ड्राइवर नाजिम और करीम बाबा उसके शिकार किए हुए हिरन जीप में रख रहे थे। सामने एक बड़े से पत्थर पर बैठा वो मग में से घूंट घूंट गरम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी रहा था। उसके शिकारी कुत्ते उसके आसपास मंडला रहे थे। परिंदों के गोल उसके सर के ऊपर से सरसराते हुए अपने आशियानों की सिमत बढ़े तो वो चौंका। सर्दी काफ़ी हो गई थी। मग खाली करके उसने पत्थर पर रखा। जैक बड़ी देर से उसके बूट चाट रहा था। सो नाइस ऑफ यू जैक, थैंक यू। उसने प्यार से जैक की कमर पर हाथ फेरा और करीब ही बैठे साशा का सर अपने पहलू से लगा लिया। पत्थर है। जाने कैसे उसे पिछले साल नासिर की गर्लफ्रेंड के उसके मुतल्लिक किए गए रिमार्क्स याद आए। मगरूर है। उसे बाबा जान की सिक्योरिटी की बात याद आ गई। मुझे तो कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती उसमें। उसे अचानक रात डिनर वाली लड़की का लापरवाही से अदा किया गया जुमला याद आ गया, आई डोंट केयर। उसे मज़ीद याद आया। साथ ही एक बेहंगम सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। साथ ही उसने सर उठाकर ऊपर देखा। नाजिम उसके लिए ओवरकोट लिए खड़ा था। ओके फ्रेंड्स। कुत्तों को थपकते हुए वो उठ खड़ा हुआ। नाजिम ने आगे बढ़कर शिकारी लिबास के ऊपर उसे ओवरकोट पहनाया। पत्थर से भी थोड़ी देर कबल उसका उतारा हुआ चमड़े का दस्ताना उसे थमाया। थैंक यू। दस्ताना पहनते हुए वो आगे बढ़ा। ड्राइवर उसके लिए जीप का दरवाज़ा थामे खड़ा था। वो अंदर जा बैठा। तभी बाकी मुलाजिम पीछे तैयार खड़ी जीप में जाकर बैठे। उसकी जीप चल पड़ी तो दूसरी भी पीछे पीछे चल पड़ी। नाहमवार पथरीली सड़क पर से होते काफ़ी देर के बाद जीप पक्की सड़क पर आई। अब वो अपने गांव की तरफ जा रहा था। ये दादा जान मरहूम की जागीर थी। उसका छोटा सा ख़ानदान था। बाबा जान दादा जान के अकलौते लड़के थे। खुदा ने बाबा जान को एक बहन भी दी थी। बाबा जान की शादी अपने अजीज़ों में ही हुई थी, मगर वो छोटा सा था कि अम्मी जान अल्लाह को प्यारी हो गई। वो खुद भी अकलौता था। बाबा जान ने दूसरी शादी नहीं की। एक मामा की मदद से माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला। फूफो की शादी उनके कज़न से हुई थी। एक ही बेटा था नासिर। अभी 7 साल का ही हुआ था कि फूफी और फूफा जान कार एक्सीडेंट में जा बहक हो गए। छोटा सा नासिर दुनिया में अकेला रह गया तो बाबा जान उसे अपने साथ गाँव ले आए। और यूं 8 साला ज़ीशान और 7 साला नासिर ने इकट्ठी परवरिश पाई। ज़ीशान ने सेंटर कैम्ब्रिज कर लिया तो बाबा जान ने उसे हायर स्टडीज़ के लिए लंदन भेज दिया। नासिर चंद दिन बहुत उदास रहा, मगर लाउबाली तबीयत पाई थी। चंद दिन में बहल गया और अगले साल जब उसके सेंटर कैम्ब्रिज कर लेने पर उसे हस्बे प्रोग्राम लंदन भेजना चाहा तो वो साफ मुकर गया। उसने तो पायलट बनना था, एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी। बाबा जान ने ऊंच नीच समझाई। ज़ीशान ने बड़े बड़े लालच खत्तों में दिए, मगर पायलट बनने का भूत कुछ ऐसा सर पर सवार था कि वलायती का मोहब्बतों का लालच भी उसे नहीं उतार सका। लिहाजा एफएससी करने के बाद वो तो सीधा रॉ एयर फोर्स एकेडमी और ज़ीशान लंदन में पढ़ता रहा। दोनों में बेहद प्यार था। एक एक पल की खबर एक दूसरे को यूं पहुंचाते जैसे हज़ारों मील दूर नहीं 10 मील पर बैठे हों। वक्त गुजरता रहा। नासिर ने कमीशन ली, पायलट ऑफिसर और फिर फ्लाइंग ऑफिसर बना। ज़ीशान ने लंदन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली। मुल्क वापस पहुंचा तो एयरपोर्ट पर बाबा जान के साथ साथ नासिर भी था। और तभी शाहान अहमद ने महसूस किया, जहां नासिर अपने बचपन की तरह एक पल निचला नहीं बैठता था, वहां ज़ीशान एक संजीदा और मोतबर नौजवान में ढल गया। अगर शाहान अहमद के लिए कहा जाता था कि अपने वालिद मरहूम खाकान अहमद से जागीरदाराना रोब और संजीदगी उन्हें वर्से में मिली थी, तो ज़ीशान ने दादा और बाप दोनों का तदब्बुर और संजीदगी समेट लिए थे। और फिर ज़ीशान ने जिस संजीदगी से इतनी बड़ी ज़मींदारी और वसी कारोबार को संभाला, शाहान अहमद को महसूस हुआ उनकी मेहनत बेजा नहीं गई। अकलौती और बिन माँ के औलाद को कई साल तक मुल्क से बाहर रहने देने के बाद भी उन्होंने कुछ खोया नहीं था, पाया था, बल्कि इतना कि अब मौत का बुलावा आ जाता तो सुकून से लब्बैक कह सकते थे।
नासिर 26-27 के लगभग था। कुछ अरसा कबल असूल परस्त और जाबिर मामू के सामने कुछ ऐसा अर्ज़े हाल सुनाया कि उसे उसकी पसंद की लड़की से मंगनी की इजाज़त मिल ही गई। कुछ मसलहत भी थी कि किसी तरह बेचैन तबीयत किसी एक नुक्ते पर टिक जाए तो अच्छा है। लड़की का घराना अच्छा था, कल कला को किसी गलत जगह फंस जाता तो उनके वकार को यकीनन ठेस पहुंचती, मगर ज़ीशान के लिए ऐसी कोई रायत नहीं थी। उसकी दुल्हन तो उन्होंने सोचा था खुद अपनी पसंद से लाएंगे, और जहां शहान अहमद की ख्वाहिश थी कि खुद अपनी ज़िंदगी में उसका घर बसता देखें, और उसी कोशिश में उन दिनों सरगर्मी से कोशा थे, वहाँ नासिर भी उसे हफ्ते बार किसी न किसी लड़की को अपना लेने के मशवरे हर ख़त में देता, मगर ज़ीशान उसे तो जैसे इस पहलू पर सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था, या फिर कोई लड़की उसके मायार पर पूरी नहीं उतरती थी। लंदन में भी उसे लड़कियां बहुत पसंद करती थी, वो भी उनसे बहुत अपनायत से मिलता, मगर बात सिर्फ दोस्ती तक की थी, आगे ना बढ़ सकी थी। उन लड़कियों में कई खूबियां थीं जिनका उसे एतराफ़ था, मगर किसी से कल्बी लगाव जाने की उसे नहीं हो सका। अपने मुल्क में उसे लड़कियों ने हाथों हाथ लिया था, सब ऊंचे घरानों की लड़कियां थीं, शक्लों की भी बुरी नहीं थी। वो उन सब को अच्छा भी समझता था, उनमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं थी, बल्कि उसे तो बाज़ौक़ात अफसोस भी होता उनके मायार पर अपने पूरे ना उतरने का। जीप पक्की सड़क छोड़कर बाएं जानिब शंगल की सड़क पर हो ली तो वो चौंका। वो लोग गाँव जाने वाली सड़क पर हो लिए थे। दोनों तरफ ताहते नज़र लहलहाते खेत थे, बागात थे, ये उनकी मलकियत थी। खुदा ताला ने उन्हें इतनी नेमतों से नवाजा था। दूर सफ़ेद ऊंची महल नुमा इमारत उनकी हवेली थी। वो मज़ीद आगे बढ़े, बाएं तरफ घोड़ों का अस्तबल था। अभी हफ्ता पहले उसमें नए अरबी घोड़े का इजाफा हुआ था। कितना मजबूत और ख़ूबसूरत घोड़ा था। दाएं तरफ बहुत बड़े अहाते में गाय भैंस थी। दूर कहीं पीछे से उभरता पोल्ट्री फार्म था, फिर टेनिस कोर्ट था, गोल्फ कोर्स था, सर्वेंट क्वार्टर्स थे, और उनसे भी परे उनके मिज़ारन छोटे बड़े कच्चे पक्के घरों में आबाद थे। कितनी खूबसूरत कायनात थी उनकी, कितना प्यार था उसे अपने गांव से, कितना सुकून होता था यहाँ। हवेली के गिर्द फसील नुमा ऊंची दीवार में बने बहुत बड़े आहनी गेट में दाखिल होकर जीप नारंगी के दरख्तों के दो रवैया की तार में से बजरी की सड़क पर चलती हवेली के आगे बनी बड़ी सी पोच में आकर रुकी। हेलो शान। जीप से उतरते ही उसके कानों में नासिर की आवाज़ पड़ी। हेलो। वो खुशी से सरशार हो गया। कब आया? उसे गले लगाने को दोनों बाजू फैलाए वो आगे बढ़े। सॉरी, पहले गर्द झाड़ लो। बिन मानस नजर आ रहे हो। पीछे हटते हुए उसने गले मिलने से साफ इनकार कर दिया। मुझे ज़बरदस्ती भी मिलना आता है। 2 कदम आगे बढ़कर शान ज़बरदस्ती उसके गले जा लगा। अब अपने साथ साथ मुझे भी नहलाओ। नासिर उससे लिपटते हुए बोला। ज़रूर, मगर अपना वसल को देख लूँ। उसको अपनी घोड़ी का ख्याल रास्ते में कई बार आया था। तुम भी आओ। ना बाबा, मैं अंदर चला, तुम देखा ना, मगर प्लीज़ बैठ मत जाना वहीं। ओके डियर। और शान लंबे लंबे डग भरता अस्तबल की तरफ चल दिया। अस्तबल में दाखिल होते ही उसने वसल को विसल दी। चौंक कर वो मुड़ी और जवाब में सर हिलाते हुए हनहना दी। हेलो डार्लिंग, कैसा तबीयत है? आगे बढ़कर उसने उसका सर प्यार से गले लगाया, फिर उसकी गर्दन थपथपाई, पीठ पर हाथ फेरते फेरते उसके गिर्द पूरा चक्कर काटा। वो बेहद खुश नजर आ रहा था। लड़का चाहिए, माइटू जनाना नहीं, याद रखना। दूसरी तरफ घूम कर बाजू उसकी गर्दन में डालकर अपना गाल उसके सर से रगड़ते हुए उसने उसके कान के पास कहा, फिर उसकी खुराक का मुआयना किया, जगह की सफाई देखी। फिर वो पास बंदी स्याह माइल ब्राउन चमकती मिडनाइट के पास गया। कितनी पुरवकार लग रही थी वो। फिर वो सन्नू और रीव के पास गया, फिर थंडर के पास आया। कितना पुरजलाल था। उसके पास से घूमकर वो दूसरी तरफ बाबा जान के नए अरबी घोड़े के पास आया। छोटे कद का ये सफ़ेद घोड़ा कितना मजबूत था। उसकी गर्दन के लंबे लंबे बालों पर हाथ फेरता, एक नज़र सबकी खुराक पर आसपास डालता, मुतमईन सा नजर आता। वो बाहर निकल आया। हो गए फारिग? उसे बेडरूम में दाखिल होते देखते ही नासिर गोया हुआ। यार, विसल का बच्चा होने वाला है ना? वो माजरत के अंदाज में बोला। वो तो हो जाएगा, ये बताओ खुद कब बच्चा दे रहे हो? सोफे पर लंबा लेटा जलती आग में वो एक और लकड़ी झोंकता लापरवाही से बोला। नहा कर आता हूँ, फिर दे देगा। वैसे बिन मानस साहब,
ناصر نے اسے شکاری لباس میں ملبوس سر سے لے کر پاؤں تک تو صیفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس لباس میں اس قد و قامت کے ساتھ اچھے لگ رہے ہو۔ تمہاری نظر میں؟ میری ہی نظروں میں اور کیا، لڑکیوں کی نظروں میں تو بن مانس ہی لگو گے، ناصر نے کہا۔ اس لیے تو ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا اور ناصر نے اسے کوٹ کی آستین اتارنے میں مدد دی۔ اس نے دوسرا بازو بڑھایا، اس نے وہ بھی کھینچ کر اتار دیا اور یوں اوور کوٹ وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ناصر تھوڑی دیر یوں ہی بے چین سا آنکھ تاپتا رہا، پھر کریم بابا گرم گرم کافی کے ساتھ ڈھیر سارا ڈرائی فروٹ لے کر آئے تو قدرے مطمئن ہوا اور گرم پانی کا شاور لیتے لیتے شان دھیرے سے مسکرا دیا۔ یقیناً ناصر کو پتہ چل چکا تھا کہ بابا جان 10 دن کے لیے باہر گئے ہیں۔ بے پناہ گھبراتا تھا ناصر ان کا سامنا کرنے سے۔ تھے ہی اتنے باروب اور باصول قسم کے، ہر بات ہر کام اپنی مرضی کے مطابق چاہتے تھے۔ زبان سے انکار تو ایک طرف، وہ لوگ تو دل میں بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی خیال نہیں لا سکتے تھے۔ پچھلے دنوں ناظم کے یہاں 8ویں بچے کی پیدائش پر اس کی اچھی خبر اس لیے لی تھی کہ 7ویں پر اسے باقاعدہ بلا کر انہوں نے آئندہ مزید بچے پیدا نہ کرنے کی تنبیہ کی۔ خود شان کی بھی تو جان جاتی تھی سامنا کرتے وقت، کہیں کوئی بات ان کی مرضی، ان کی طبیعت یا پھر ان کے موڈ کے خلاف نہ کہہ جائے۔ باقاعدہ ڈانٹ پڑ جاتی تھی، اور جہاں شان اکثر ان کا سامنا کامیابی سے کر جاتا، وہاں ناصر اکثر و بیشتر بدحواسیاں کر بیٹھتا، کچھ اپنی طبیعت کے ہاتھوں، کچھ گھبراہٹ کے مارے، اور یوں اکثر ان کا سامنا ناکامی سے کر آتا۔ بچپن بھی ایسا ہی گزرا تھا۔ ناصر کبھی نچلا نہ بیٹھتا تھا، اس کی طبیعت نے کبھی کوئی پابندی گوارا نہیں کی تھی۔ اور تو اور جہاں شان کو بابا جان کی سخت ہدایات کے مطابق صبح کا لباس الگ نسبتاً ہلکے رنگ کا، شام کا الگ گہرے رنگ کا اور رات کا الگ نائٹ سوٹ تبدیل کرایا جاتا، ناصر وہاں بھی ڈاج دے جاتا۔ ناشتے سے قبل صبح کی واک سے اس کی روح فنا ہوتی۔ ناشتہ، لنچ اور ڈنر کے مقررہ اوقات اس کی طبیعت پر بوجھ تھے۔ کھانے کی میز پر کھانا شروع کرنے سے قبل بیرا اس کے گلے میں ایپرن باندھتا تو وہ چڑ جاتا، مختلف کورس سرو ہوتے تو اس کو گھٹن محسوس ہوتی۔ بات یہ نہیں تھی کہ پھوپھا جان کے یہاں دھن دولت کی کمی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں اصول نہیں تھے، پابندیاں نہیں تھیں۔ اور پھر شان ان اصولوں کا، ان پابندیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ صبح کی واک اس کی طبیعت کا خاصا بن چکی تھی، اور رات کو اگر اسے نائٹ سوٹ نہ بدلوایا جاتا تو اسے نیند نہ آتی۔ اسے مقررہ اوقات پر کھانے کی عادت تھی، اور بیرا اسے سرو نہ کرتا تو اسے الجھن ہوتی۔ بابا جان کا سامنا کم ہی ہوتا رات ڈنر ٹیبل پر یا پھر رات سوتے وقت، وہ بھی جب گاؤں میں موجود ہوتے، ورنہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہی رہتے۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ سخت طبیعت کے تھے یا پھر کبھی انہیں مارا پیٹا تھا، ایسا تو شاید کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ انہیں شان سے بے حد پیار تھا۔ ناصر کو وہ اپنی اکلوتی بہن کی واحد نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بات تھی تو ان کی باروب طبیعت کی، مدبر شخصیت کی۔ انہیں اپنے اصول عزیز تھے، پرانی قدروں سے محبت تھی، باپ دادا کے وقار کو مقدم سمجھتے تھے، اپنی آن سے پیار تھا۔ انہیں شان سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں۔ ناصر کو بھی اتنا ہی کمپیٹنٹ دیکھنا چاہتے تھے، اور ایسا تبھی ممکن تھا کہ وہ دونوں ان کی طرز زندگی کو اپناتے، ان کے اصول پر چلتے۔ اور پھر جہاں ناصر کبھی کسی پابندی کا پابند نہیں رہا تھا، وہاں یہی پابندیاں شان کی عادتیں ثانیہ بن چکی تھیں۔ دونوں ہاسٹل بھجوائے گئے، وہاں سے شان لندن گیا اور حسب مرضی ناصر ایئر فورس۔ بابا جان نے یہاں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر سختی نہیں برتی تھی۔ ایئر فورس جوائن کرنا ان کے وقار کے منافی نہیں تھا، مگر جب ناصر نے سمینہ کے لیے بابا جان کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے خط لکھا تو شان سمجھ گیا ناصر دل کے ہاتھوں دیوالیہ ہو گیا ہے، ورنہ ناصر اور ایسی جرأت بابا جان کی خدمت میں۔ اور پھر اسے اجازت بھی ملی تو صرف اس لیے کہ لڑکی کا خاندان اچھا تھا، ورنہ تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ ویسے ایک بات ضرور تھی، ناصر کی اوٹ پٹانگ عادتوں کی وجہ سے بابا جان تک کے اصولوں میں لچک پیدا ہو جاتی، اور شان اپنی سنجیدہ طبیعت سے بابا جان کے اصول اپنے لیے مزید سخت بنا گیا تھا۔ وہ ناصر سے کم سنجیدہ اور شان سے سنجیدہ تر کاموں کے متوقع رہنے لگے تھے۔ اس کے بیڈ روم میں شاید فون کی گھنٹی بجی تھی، وہ چونکا اور پھر جلدی جلدی صابن اتارنے لگا۔ ڈریسنگ روم میں آ کر ڈھیلے ڈھالے گرم کپڑے پہنے، ڈھیلا سا ہی نرم سا سویٹر پہنا، پاؤں میں گرم اونی جرابیں پہنی، سر ایک بار اور تولیے سے رگڑا، برش کیا اور سلیپر پہنتے ہوئے کمرے میں گھس آیا۔ کس کا فون تھا؟
आग के पास आते हुए वो नासिर के मुकाबिल सोफे पर बैठ गया। मैंने नहीं उठाया। वो लापरवाही से ड्राई फ्रूट खाने में मसरूफ रहा। ओह बाबा जान का हुआ फिर? वो परेशान हो गया। इसीलिए तो नहीं उठाया बरखुरदार, वो मजीद लापरवाही से बोला। वो परेशान हो रहा होगा कि मैं क्यों मौजूद नहीं हूँ। तुम अभी शिकार से वापस नहीं आए? वो हथेली में बादाम और कशमकश हम वजन मिलाते हुए तोलते हुए मुंह की तरफ उछालते हुए बोला। जनाब, पहले बाहिर नाजिम ने रिसीव किया होगा और जब उसने बताया होगा कि मैं शिकार से वापस आ चुका हूँ, उसके बाद ही बाबा जान ने नाजिम को कहा होगा कि मेरा फ़ोन मिला दे। हाँ, वो भी सोच में पड़ गया और शान ने करीब ही रखे हुए फ़ोन पर बाबा जान का नंबर डायल कर दिए। जी बाबा जान, आपका तबीयत कैसा है? जी, मैं नहा रहा था। आई वॉज इन द बाथरूम। सॉरी बाबा जान, आपको ज़हमत हुआ। जी जी जी, नासिर भी आया हुआ है। जी हाँ, मैं बाथरूम में हूँ। और नासिर झट उठकर बाथरूम में जा घुसा। यस बाबा जान, जी वो बाथरूम में है, मैं उसको कह देगा। यस, इट वॉज वंडरफुल। 2 हिरन लाया हूँ, आप 15 दिन बाद आएगा? ले जाऊँगा, ठीक है। ज़ीशान कंस्ट्रक्शंस पर। अच्छा ठीक है, डोंट वरी। ओके, गुड नाइट। उसने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया और नासिर जंप लगा कर सोफे पर विराजमान हो गया। कैसे है मामू जान? वो भुनी मूंगफली मुंह में डालते हुए बेनियाजी से पूछने लगा। ठीक है, तुम्हारा पूछ रहे थे। कब आ रहे हैं? नासिर ने पूछा। 15 दिन बाद, शान ने कहा। गुड। उसने जैसे निजात की सांस ली और शान खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। शुक्र है अब तुम कुछ इंसान नजर आए हो। नासिर की तवज्जो अब शान की तरफ मबजूल हो गई। शानदार इंसान, शान ने खिंकार कर कॉलर दुरुस्त करते हुए कहा। इतने खास भी नहीं, मुझे तो कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती इसमें। शान के कानों में पिछली रात डिनर पर उस अजनबी लड़की की आवाज़ गूंजी और एक बार फिर मखसूस मध्यम सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभर आई। अच्छा बताओ, तुम कब आया, कब जाएगा, वगैरह वगैरह। 4 बजे पहुंचा है, 10 दिन का छुट्टी लिया है, 10वें दिन वापस जाएगा। उसने शान के ही लहजे में कहा। और आइंदा मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करो, तुम्हारी इतनी सही उर्दू मुझे कन्फ्यूजन में डाल देती है। यार, अब तो मैं काफ़ी अच्छा उर्दू बोलता हूँ। अच्छा बाबा, कॉफ़ी बनाओ। तो 10 दिन का छुट्टी है तुम्हारा? शान ने फिर पूछा। हाँ, नासिर ने जवाब दिया। गुड, फिर तो ऐश ही ऐश है। मैं तुम्हारे साथ अयाशियाँ करने नहीं आया, वो कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहने लगा। मैं सबसे पहले यहाँ रेशमा से मिलूँगा, फिर अपने कॉलेज की सलमा से मिलने जाऊँगा, उसके बाद नाहिद के पास जाऊँगा, मेरी गर्लफ्रेंड जिसका मैं तुम्हें अक्सर लंदन ख़त में लिखा करता था, और फिर ये देखो मेरे हाथ। शान ने अपने बाकायदा जोड़े हुए हाथ नासिर को दिखाए। मंगनी के बाद तो कुछ आराम करो। नहीं नहीं, तौबा करो। उसने कान छुए। मैं पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो मैंने तुमको मंगनी की ख्वाब देखते ही समझाया था कि बाज आ जाओ, तुम किसी एक का होकर नहीं रह सकता। शादी के बाद रह लूँगा, लेकिन अब ये चंद महीने सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं बीमार हो जाऊँगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा सेहत ख़राब हो, लेकिन ये छुट्टियाँ तुमने सिर्फ मेरे साथ गुजारना है। खुदा का नाम लो, छुट्टियाँ और तुम्हारे संजीदा तुम रहते हो। नेवर। नर्व्स पर बोझ मेरे पड़ने लगता है, चुप तुम रहते हो, जबड़ों में दर्द मेरे होने लगता है। सुनो, मैं और तुम पहाड़ पर जा रहे हैं। मार दिया। कॉफ़ी का कप वापस मेज पर रखते हुए वो सोफे पर लुढ़क गया। यहाँ क्या कम सर्दी है, और फिर पहाड़ पर ना बंदा ना बंदे की जात। ना बाबा। उफ, वो पूरा बात तो सुनो। पहाड़ पर सिर्फ 2 दिन रहेंगे, नया मशीनरी रिसीव करके पहुंच जाना है वहाँ, काम अभी नहीं है उधर। उसके बाद वहाँ नीचे शहर में चले जाएंगे, बाकी दिन वहाँ गुजार लेंगे। चेंज हो जाएगा ज़रा, तुम्हारी बदियाँ भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, मगर रेशमा सलमा नाहिद, नासिर ने कहा। उसका वास्ता फिर कभी छुट्टी ले लेना। सोच लूँगा, उसने वाकई सोचते हुए कहा, जबकि उसे मालूम था 40 मील परे, और वो भी पहाड़ के उस तरफ नीचे उतरकर रंगीनी यकीनन मतवक्की थी। ठीक है, फिर कल चलेंगे, नासिर ने मजीद कहा। कल नहीं, शान जल्दी से बोला। क्यों, अब कौन सा काम निकल आया? दरअसल वेसल का कुछ पता नहीं चलता, शायद कल ही बच्चा हो जाए, मेरा मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। शान का लहजा तशवीशनाक था। मैं कहता हूँ तुम ये जच्चा गिरी कब छोड़ोगे? नासिर को गुस्सा आ गया। तुम कुछ भी कहो, मैं वेसल को ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। शान का फैसला अटल था। उसकी घोड़ियों के जब भी बच्चे पैदा होने वाले होते, उसके दिन
تشویش میں گزرتے اور پیدائش کے وقت تو وہ حتی الامکان گھر پر ہی رہنے کی کوشش کرتا۔ نوکروں پر اس معاملے میں وہ کبھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ رات کا کھانا دونوں نے وہی آگ کے پاس بیٹھ کر کھایا، پھر تھکے ہوئے تو تھے ہی، جلدی جلدی اپنے اپنے کمروں میں پڑے سو گئے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ ناصر بے خبر سو رہا تھا۔ ناصر شان نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے؟ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ وہ وصل کا بچہ ہو گیا ہے، نر ہے۔ ناصر نے ایک خشمگی نظر اس پر ڈالی۔ نائٹ سوٹ پر سویٹر پہنے، آستین اوپر چڑھائے، گندے آلودہ ہاتھ، کپڑوں پر جگہ جگہ گھاس پھوس اٹکی، پانچے گیلے، چہرے پر ایک طرف کیچڑ لگی، ماتھے پر بال، پریشان مگر آنکھیں بے پناہ خوشی کی ضامن تھی۔ مبارک ہو۔ ناصر قدرے نرم پڑ گیا۔ تھینک یو ناصر، آؤ دیکھو نا، وہ بچوں کسی خوشی سے بولا اور ناصر ایک اور نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ چلو۔ اوور کوٹ پہنتے ہوئے وہ شان کے ساتھ ہو لیا۔ استبل میں تو دن بنا ہوا تھا، ایک طرف آگ چل رہی تھی، پاس ہی کریم بابا آگ تاپتے ہوئے چائے پینے میں مصروف تھے۔ ناظم بچھڑے کے پاس کھڑا تھا۔ بچھڑا واقعی بہت پیارا تھا، مگر شان کے شوق کے بھی کیا کہنے، کبھی وصل کے آگے پیچھے ہوتا، کبھی بچھڑے کو پیار کرتا۔ ماما کے شاید سر میں درد تھا، سیاہ پٹی ماتھے پر باندھے، شال اوڑھے وہ وصل کو کچھ کھلانے میں مصروف تھی۔ اور پھر دوبارہ سونا کہاں؟ شان نے کپڑے بدلے، نماز پڑھی اور اس کے بعد دونوں ہی ناشتہ کرنے لگے۔ آج بہت صبح ناشتہ کروایا ہے، ناصر نے کہا۔ یار تمہارا ہی حکم مانا ہے، پہاڑ پر نہیں جانا؟ اوہ ونڈرفل، کس وقت نکلیں گے؟ اس وقت 6:30 ہے۔ شان نے گھڑی دیکھی، 8 تک نکل جانا چاہیے۔ اور پھر واقعی وہ لوگ ٹھیک 8 بجے ناظم اور کریم بابا کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ شان، تم یقیناً مجھے یہاں مارنے لائے ہو؟ 2 سویٹر، کوٹ، اوور کوٹ، گرم اونی ٹوپی اور الٹا سب کے اوپر کمبل لپیٹے جلتی لکڑیوں کی آگ میں گھسے بیٹھے ناصر نے کہا۔ حوصلہ کیجئے صاحب، یہی رات ہے، کل چلے ہی جائیں گے۔ کریم بابا بھی سردی سے بے حال تھے اور مینٹل پیس سے ٹیک لگائے۔ شان دھیرے سے مسکرا دیا۔ بابا کل کا کیا پتا، دیکھتا بھی ہوں یا نہیں؟ ضرور دیکھیں گے صاحب، برا فال منہ سے نہ نکالیے۔ بابا چائے؟ ناصر نے سردی سے کانپ کر کہا۔ اچھا صاحب۔ کریم بابا بمشکل اٹھے۔ ابھی لاتا ہوں، اور بابا کچن کی طرف چل دیے۔ یہ تم کیا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ شان نے بابا کے جانے کے بعد کہا۔ ایکٹنگ کر رہا ہوں؟ ناصر نے کہا۔ اور کیا، سردی کیا مجھ کو نہیں لگتا؟ تم انسان ہو، تم تو جاؤ وصل کے بچہ پیدا کرواؤ، ریٹا بھی منتظر ہوگی، اس کے پلے بھی تمہاری عدم موجودگی میں اس دنیا میں قدم نہیں رکھیں گے۔ پھوٹی اس بدبخت کی قسمت جو تمہارے پلے بندے کی، کبھی ایک آنکھ دبائے، ناصر نے واقعی ایک آنکھ میچ لی، کبھی ایک آنکھ دبائے کسی گن کی صفائی میں مصروف ہوگی، کبھی تمہارے کتے نہلائے گی اور کبھی استبل پہ ڈیرا جمائے گھوڑیوں کے بچے پیدا کروا رہی ہوگی۔ یار میں تو کہتا ہوں کھول ہی لو ایک مرکز زچہ و بچہ۔ اور شان اس کی آخری بات پر بے اختیار کہکا لگا اٹھا۔ اب انسان لگ رہے ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ویسے بائی دا وے، لڑکیاں تمہارے دانتوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ جیسے سردی بھول بھال گیا۔ دیکھے ہی نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے دکھائے نہیں ہے؟ بات ایک ہی ہوا، یعنی کسی نے تعریف نہیں کی اب تک؟ نو، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو شان، مجھے مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل زندوں کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ اس کا اشارہ نیچے وادی کی طرف 40 میل پر واقع چھوٹے سے خوبصورت شہر کی طرف تھا۔ اور تم نے مردگی دکھائی تو یاد رکھو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہائے بابا، شکریہ بابا، سو نائس آف یو بابا۔ بابا کو دیکھتے ہی وہ پھر سردی میں مبتلا ہو گیا اور شان ہنسے بنا نہیں رہ سکا۔ لیجئے چھوٹے سرکار۔ ناصر کو چائے دینے کے بعد بابا نے شان کو کپ پکڑایا۔ شکریہ بابا۔ بابا کھانے میں کتنی دیر ہے؟ ناصر نے گرم گرم چائے کا گھونٹ بھرتے ہی پوچھا۔ بس تیار ہے سرکار، بابا نے کہا۔ تو لائیے پھر، انتظار کس بات کا ہے، ابھی تو صرف 6 بجائے، شان نے کہا۔ اندھیرا تو ہو چکا ہے نا؟ شان کی ہر کام میں باقاعدگی سے وہ نالا ہی رہتا۔ ٹھیک ہے، لے آئے جیسا ناصر کہتا ہے، شان نے کہا۔ جیسے ناصر کہتا ہے؟ تمہیں کیا بھوک نہیں ہے؟ کوئی خاص نہیں، تم خود خاص نہیں، تمہاری بھوک کیا خاص ہوگی؟ مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی اس میں، شان پھر چونکا اور دھیمی سی مدھر مسکراہٹ پھر اس کے لبوں پر چھا گئی۔ بابا آپ کہتے تھے جس رات شان پیدا ہوا تھا سخت برف باری ہو رہی تھی، ناصر دوسری پیالی بھرتے ہوئے بولا۔ شان بابا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا؟ بابا بیچارے گڑبڑا گئے۔
हाँ, नासिर आराम से बोला और शान अपने ऊपर नासिर की चोट समझकर धीरे से मुस्कुरा दिया। सरकार, शान बेटे की पैदाइश तो सुबह 5 बजे हुई थी। बड़े साहब फरमाते थे कि उनके यहाँ सूरज तुलू हुआ है और उस वक्त भी गर्मी इस गजब की पड़ रही थी कि अल्लाह मान। जब भी उस गर्मी की गजबनाकी इसमें भी झलकती नजर आती है। नासिर बेहद इत्मीनान से बोला। बाबा मुस्कुराने लगे। खाना लाऊं साहब? बाबा चाय के खाली बर्तन समेटते हुए बोले। हाँ बाबा, शान ने कहा और बाबा ट्रे हाथों में थामे चल दिए। बर्फबारी में पैदाइश से तुम्हारा क्या मतलब था? शान ने उसकी टोपी उचकते हुए कहा और उठते हुए झपट कर नासिर ने अपनी टोपी उससे वापस ले ली। सुना है जो सर्दी में पैदा होता है उसको सर्दी नहीं लगती? टोपी दोबारा पहनते हुए नासिर ने कहा। तुम ये क्यों नहीं सोचता कि जो सख्त गर्मी में पैदा होता है उसको हर वक्त गर्मी लगती है और वो सिर्फ सर्दी में ठीक रहता है? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुमसे इतनी अकल की उम्मीद नहीं थी बरखुरदार। नासिर ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और शान ने उसका हाथ थामकर जोर से झटका। बेटा, तुम्हारा और हमारा पैदाइश का महीना एक है और तुम जिस इलाके में पैदा हुआ था वहाँ बाबा जान बताते हैं गर्मियों में चिकन रोस्ट करने के लिए आग की ज़रूरत पेश नहीं आता था। आई सी, कुछ गौर व फिक्र के बाद नासिर ने कहा। खाना दोनों ने खुशगवार बातों के दौरान खा लिया। एक कप और गर्म चाय पी लेने के बाद नासिर तो बिस्तर में घुस गया और शान हस्बे आदत नमाज की नीयत बांध ली। या अल्लाह, तो मुझे माफ़ कर, इस सर्दी में तुझे बाकायदा याद न कर सका। नासिर की बिस्तर के अंदर से आवाज़ आई। गर्मी आए तो फिर ज़रूर याद कर लेना। नमाज के इख्तिताम पर शान ने उसकी नमाज ना पढ़ने की आदत पर लतीफ़ चोट की। शान ने भी रात के कपड़े बदले और बिस्तर में लेट गया। शान, तुमने कपड़े बदले? नासिर सर मुंह लपेटे बिस्तर के अंदर ही से बोला। हाँ, शान ने जवाब दिया। मछली के बच्चे की क्या ज़रूरत थी? नींद नहीं आता फिर? स्वेटर तो पहना है ना? उसने मजीद पूछा। नहीं तो, शान ने कहा। सच कहते हो? उसका लहजा घबराया हुआ था। सर अब भी अंदर ही था। क्यों? शान ने पूछा। शान, तुम्हें नंगा तस्वुर करके ही मुझे बुखार हो जाएगा, वो मजीद घबरा कर बोला। शान ने एक भरपूर कहका लगाया। तस्वुर मत करो, सो जाओ अब। गुड नाइट। शान ने सरहाने रखा लैंप ऑफ कर दिया। गुड नाइट, नासिर की कामती आवाज़ आई। दाएं तरफ सरबुफलिक पहाड़, सदाबहार पाइन्स, बाएं जानिब गहरी खाई, सभी बर्फ से अड्डे पड़े थे। पतली चक्करदार सड़क धुंध में लिपटी नजर आ रही थी। उसने जीप की हेडलाइट्स ऑन कर ली थी। इसके बावजूद रास्ता बमुश्किल नजर आ रहा था। आज खिलाफ आदत वो खुद जीप ड्राइव कर रहा था। नासिर के बारहा कहने पर वो ड्राइवर नाजिम और करीम बाबा को वहीं पहाड़ पर कोठी में छोड़ आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा था। उसने ऊपर निगाह की। खंगूर घटाएं अब भी पूरे आसमान को घेरे में लिए हुए थीं। सच पूछो नासिर, तो आई लव दिस सीज़न। शान ने ओवरकोट का कॉलर ऊपर चढ़ाते हुए महवर लहजे में कहा और नासिर एक कहर आलूद नज़र उस पर डालकर अपने गिर्द लिपटी कंबल में टांगे ऊपर करके सीट पर उकड़ो बैठ गया। यूं तो खुदा का कुदरत हर जगह हर चीज़ में मौजूद है, मगर क्या यहाँ आकर तुमको ऐसा महसूस नहीं होता कि खुदा यहीं रहता है? जीप का विंड स्क्रीन शायद हिल गया था। खींचकर उसने मजबूत करते हुए शान को लुकमा दिया। तुम्हें कोई शक है? शान ने रुख फेर कर उसे देखा। मौलवी के बच्चे, आगे देख, इस ट्रिप से जिंदा वापस पहुंचा तो खैरात दूंगा। और शान एहतियात से उतरने लगा। टिप टिप टिप। अचानक जीप की छत बज उठी। लो, चल तरंग भी सुन लो। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया। शान के बच्चे। बारिश के कतरे पड़ते सुनते ही वो दांत कटकटाने लगा। शान ने वाइपर चला दिए। इससे कुछ नहीं होगा, वो अब भी कांपती आवाज़ में बोला। पता तो तब चलेगा जब होटल में रहेगा बगैर नाजिम और करीम बाबा के। शान ने हंसते हुए कहा। वो तो सर्विस में रहकर मैंने सीख लिया है, तुम्हें अलबत्ता ज़हमत होगी। करीम बाबा अंडरवेयर पहनाने को नहीं होंगे तो तुमने जानबूझकर दोनों का छुट्टी कराया है। माना कि अब बचपन की तरह बाबा उसको वाकई कपड़े तो नहीं पहनाते थे, मगर पहनने में मदद ज़रूर देते थे। शान को उस वक्त लगा कि यह नासिर की शरारत थी। उस वक्त मुझे ये ख्याल नहीं आया कि वो नहीं होंगे तो तुम नंगे रह जाओगे, बल्कि क्या, मुझे अपनी फिक्र थी। शीशे पर हाथ फेरते हुए रास्ता देखने की कोशिश करते हुए वो लापरवाही से बोला। क्या यार, उनके सामने हम किसी को चेस कर सकते थे। जीप
سے گردن باہر ڈال کر پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھ سکتے تھے، پھر اپنے کسی ہلکے پھلکے ریمارک پر بدتمیز کمینہ ذلیل وہ خالص زنانہ انداز میں بولنے لگا، سن سکتے تھے؟ تم تو عجب بے دماغ آدمی ہو، ہم کا سمجھ نہیں آیا، ہم سے کیا مراد میں اور تم؟ میں ہاتھ جوڑتا ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ چھوڑ چھاڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اور پھر یہ گردن مڑنا نہیں جانتا، سامنے دیکھنا جانتا ہے۔ ناصر کو چڑھاتے چڑھاتے بھی اس کے آخری الفاظ میں جیسے ایک عزم تھا، ایک استحکام تھا۔ یہ کوئی اتنی حسین خوبی نہیں ہے، خوبی ہے تو، شان نے عزم سے کہا، اتنی خاص نہیں۔ ناصر مزید لاپرواہی سے بولا، اور لفظ خاص اسے جانے کیوں چونکا دیتا تھا؟ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اسے لفظ خاص سے پایا قرار دیا تھا، شاید اس لیے۔ دھیمی سی مسکراہٹ نامحسوس طریقے پر اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ شہر کی آبادی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ آگے قدرے فاصلے پر بائیں جانب بنی دو چار چھوٹی چھوٹی دکانیں زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ روکو، چائے کی دکان ہے۔ ناصر اچانک بےتابی سے اچھلا۔ شان نے دیکھا، واقعی کئی چھوٹی چھوٹی پیالیاں سامنے رکھی نظر آ رہی تھی۔ چائے کی کیتلی آگ پر رکھی تھی اور اس میں سے گرم گرم بھاپ نکل نکل کر زندگی کی حرارت بخش رہی تھی۔ چھوٹی سی دکان میں چند لکڑی کی کرسیاں اور اسی حساب سے میزیں بھی رکھی تھی۔ کہے گا کون جا کر؟ شان گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ معاف کرنا جاگیردار صاحب، خود تشریف لے جانا پڑے گی۔ ناصر اپنے آپ کو کمبل میں مزید لپیٹتے ہوئے بولا، خود اپنا تشریف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی تشریف سردی سے جم گئی ہے۔ چائے تم نے پینا ہے، میں نے نہیں، شان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور جیپ میں چابی گھما دی۔ اور رکو بھئی، بڑا آیا نہ پینے والا، ناصر بظاہر حواس درست کرتے ہوئے بولا، جاتا ہوں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ کمبل سے پاؤں باہر نکالے، نیچے لٹکائے، اور تبھی ہوٹل کا چھوٹا سا لڑکا قریب آ گیا۔ صاحب چائے لاؤں؟ وہ بند کھڑکی میں زور سے بولا۔ او جیو بیٹا، ناصر نے دروازے کی در سے منہ لگا کر آواز لگائی۔ دودھ پتی؟ گرم گرم چائے؟ مگ بھر کر۔ اور اس نے پھر پاؤں اوپر اٹھا کر کمبل سے ڈھک لیے۔ اچھا صاحب، بچہ خوش ہو کر پلٹا، اور شان سر اسٹیئرنگ پر ٹیک کر بے اختیار ہنس دیا۔ ناصر نے ایک خشمگی نظر اس پر ڈالی۔ ذرا یہ تھرماس دینا۔ قدرے توقف کے بعد شان نے ناصر کے پاؤں کے پاس رکھے تھرماس کی طرف اشارہ کیا۔ خود ہی لو۔ ناصر گویا ناراض تھا، کھڑکی کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا، اور شان نے ہاتھ نیچے لے جا کر تھرماس خود ہی لے لیا، کھولا اور اسی کے کپ میں اسٹرانگ کافی انڈیلی۔ پیے گا؟ تھرماس کا ڈھکن بند کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، ناصر نے کہا۔ پچھتائے گا؟ تیز خوشبو اور بھاپ اٹھتی کافی کا کپ ناصر آنکھوں کے آگے سامنے لہراتے ہوئے شان نے کہا، اور چھوٹا سا لڑکا واقعی چائے مگ بھر کر چائے اور دو پیالیاں چھوٹی سی ٹرے میں سجائے لے آیا۔ ناصر نے تھوڑا سا دروازہ وا کیا، بمشکل ٹرے اندر کی اور جلدی سے دروازہ پھر بند کر دیا۔ پیو گے؟ چھوٹی سی پیالی میں دودھ پتی، گرم گرم چائے انڈیلتے ہوئے ناصر نے کہا۔ نو۔ شان نے اپنی کافی کا ایک تیز کڑوا گھونٹ پی کر مزہ لیتے ہوئے کہا۔ پچھتاؤ گے؟ ناصر نے بادامی رنگ کی گاڑھی سی چائے کا کپ شان کی نظروں کے سامنے لہرایا، اور شان کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دیکھو بیٹا، انٹر کانٹیننٹل کی چائے کا بھاری وزنی کپ اس دودھ پتی چائے کی چھوٹی سی میلی پیالی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر گرمیوں میں جب یہی چھوٹی چھوٹی لکڑی کی کرسیاں اور میز اسی دکان کے آگے لگ جاتے ہیں اور لوگ یہاں بیٹھ کر اسی چھوٹی سی پیالی سے اسی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے عام رومانس سے لے کر دنیا بھر کی پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، تو پیرس کی پیمنٹ کیفیز بھی مانند پڑ جاتی ہیں۔ واقعی؟ شان نے اپنا کپ آگے بڑھایا۔ واقعی؟ ناصر نے اپنا کپ اس کے کپ سے ٹکرا دیا۔ چیئرز ٹو ماما بیگم! اور شان نے ایک جاندار قہقہ لگایا۔ ناصر نے برتن واپس کیے تو شان نے جیپ سٹارٹ کر دی اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میل بھر ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ برف باری شروع ہو گئی۔ ونڈرفل! شان خوش ہو کر بولا، اور ناصر نے ناگواری سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، ناصر بولا۔ کس چیز کا؟ سرد سے سرد علاقے میں کوچ کرنے کی، یعنی بجائے اس کے کہ گاؤں میں سردی تھی ہم جاتے کسی گرم علاقے کی طرف تو مزہ بھی آتا، یہ کیا تو کہہ کہ گاؤں کی سردی سے اٹھ کر ہم نقطۂ انجماد پر آ کر جم رہے ہیں۔ اسی کو تو زندگی کہتے ہیں۔ اونچے پہاڑوں پر برف جمع ہو، ہر طرف دھند چھایا ہو، موٹا موٹا بادل آیا ہو، اسٹرانگ کافی کا مگ ہو، گھونٹ گھونٹ کر کے ہم کافی سپ لے رہا ہو، مگ سے فیومز اٹھ رہا ہو، اور ہم کسی سوچ میں گم سرخ کوئلوں کو تک رہا ہو۔ کسی سوچ میں گم، اور تم اپنی شاعری کا آخری
حصہ مجھ سے منسوب کر کے تم پہلے حصے پر آ جاؤ، پہاڑ ہو، برف ہو اور تم یخ سرد۔ میں حیران ہوں کہ لڑکیوں کو تم میں کیا نظر آتا ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں دیکھتے ہی انہیں سردی لگے اور بھاگے گرم کوٹ کی طرف، یعنی میری طرف۔ تمہاری طرف ہی بڑھتی ہے۔ برف کی وجہ سے وائپر بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ ناظم اور کریم بابا کو خواہ تم نے ساتھ نہیں لایا، ایسے راستوں اور موسم میں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا۔ وہ بامشکل ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ چپ کرو چپ کرو، ناصر انسنی کرتے ہوئے دروازہ کھول کر پیچھے جھانکا۔ کیا غضب کی چیز تھی۔ دروازہ دوبارہ بند کر کے وہ مزید بولا۔ چھتری سر پہ لیے چائنیز ماڈل لگ رہی تھی۔ شان زیر لب مسکرایا۔ تم بھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ توبہ کرو، میں تو تمہاری بیوی کو بھی آنکھ ماروں گا، اسی لیے تو میں شادی نہیں کرتا کہ میں تجھ کو نہیں چھوڑ سکتا اور تم آنکھ مارنا نہیں چھوڑ سکتا۔ شان خوبصورتی سے ہنستے ہوئے بولا۔ ناصر نے ایک نظر اور جیپ کا دروازہ کھول کر پیچھے نظر ڈالی۔ ویسے اس ٹرپ کے بعد واپس جا کر میں ایک لمبا خط سمینا بھابھی کو لکھوں گا، جس میں چائنیز ماڈل سے لے کر باقی کا سارا ہفتے کا ہر باریک خبر موجود ہوگا۔ شان بولا۔ خبردار کہیں سچ مچ ایسا نہ کر دینا۔ وہ اچانک گڑبڑایا۔ یہ تو ہوگا، شان نے کہا۔ کبھی نہیں ہوگا، ویسے تم نے بہت بے وقت اس کی یاد دلا دی۔ ہائے ہائے، کیا واقعی؟ اور کیا، اچھی تو وہی لگتی ہے۔ یہ تو سب ویسے ہی، بس ذرا دل خوش کرنے کو۔ وہ دیکھو، وہ سامنے دائیں طرف۔ وہ پھر بھول بھال گیا اور شان نے دیکھا دائیں طرف دو اور لڑکیاں چھتریاں سروں پر لیے ایک گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جگہ اچھی ہے، لڑکیاں خاصی اپ ٹو ڈیٹ لگ رہی ہیں۔ ناصر نے پاؤں کمبل سے نکال کر نیچے لٹکا دیے، معذب ہو کر بیٹھ گیا اور شان چپکے سے مسکرا دیا۔ قدرے آگے بڑھ کر شان نے جیپ دائیں موڑ لی اور فرلانگ بھر چلنے کے بعد ایک شاندار ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ دونوں تیار ہوئے۔ آج میوزیم دیکھنے کا پروگرام تھا۔ جیپ میں بیٹھے اور ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ پہاڑوں پر، ڈھلانوں پر، درختوں پر، جھاڑیوں پر ہر طرف برف ہی برف جمی نظر آ رہی تھی۔ نیل کو آسمان البتہ بالکل صاف تھا۔ ہر طرف بکھری برف سورج کی سنہری کرنوں کو منعکس کر رہی تھی۔ سنہری دھوپ یزمردہ جسموں کو حرارت بخش رہی تھی۔ ہر سو زندگی کے آثار کروٹ لینے لگے اور روزمرہ کا کاروبار چل پڑا تھا۔ میوزیم پہنچ کر جیپ ایک طرف روک کر وہ آگے بڑھے، ٹکٹ خریدے اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ گندھایا آرٹ کے شاہکار شیشے کے شوکیسوں میں مقید سال پہلے کے انسان اور اس کے تہذیب سے روشناس کرا رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے ان سے متعلق لکھی تاریخ پر نظریں دوڑاتے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ناصر یہاں بھی اپنی عادت سے مجبور کسی نہ کسی چیز میں مذاق کا پہلو نکال کر خود بھی ہنس رہا تھا اور شان کو بھی ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شان البتہ سنجیدگی سے ہر اسٹیچو، ہر اسٹوپا کو نظروں ہی نظروں میں سراہتا ہوا آہستہ آہستہ دائیں جا رہا تھا۔ مان اس کی نظر سامنے والے کمرے میں پڑی۔ کچھ اسلحہ، کچھ لباس اور کچھ زیورات نمائش کے لیے رکھے تھے۔ اسلحے کا اسے جنون تھا۔ نپے تلے قدم رکھتا وہ وہاں چلا آیا۔ کئی سال پرانی بندوقیں، پستول، خنجر۔ وہ غور سے دیکھنے لگا۔ انگوٹھی کتنی خوبصورت ہے، ایک نازک سی نسوانی آواز ابھری۔ اسلحے سے پھسل کر اس کی نظریں پاس ہی سجے سال ہا سال پرانے زیورات پر جا پڑیں، اور پھر گہرے سبز رنگ کے کپڑوں میں سفید کوٹ، سفید شوز اور لمبے ڈارک براؤن بالوں پر سفید فر کی خوبصورت ٹوپی سجائے یہ بلا شبہ وہی لڑکی تھی۔ سردی کی شدت سے چہرے کا گلابی رنگ مزید سرخ ہو رہا تھا۔ خوبصورت شربتی آنکھوں پر لمبی لمبی گھنی پلکوں کا سایہ لیے وہ محویت سے زیورات میں رکھی ایک انگوٹھی کو تکتی اپنی ساتھی لڑکی سے مخاطب تھی۔ اور پھر شان کی نظروں کا اثر تھا یا ویسے ہی اس نے خوبصورت پلکیں اوپر اٹھائیں۔ ایک پل کو نظریں شان کی نظروں سے ملی، ایک لمحے کو پلکیں جھپکی جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر ایک دم ہی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوگی۔ پہچاننے میں کامیاب ہوگی تھی شاید وہ، مگر لمحوں میں ہی وہ چمک معدوم ہوگی۔ خوبصورت ماتھے پر شکنیں سی ابھر آئیں، شفاف گلابی چہرہ مانند پڑ گیا، اور پھر کچھ بیزاری، کچھ ناگواری کی ملی جلی کیفیت چہرے پر لیے وہ رخ پھیر کر دوبارہ زیورات دیکھنے لگی۔ شان پھر اسلحہ دیکھنے لگا، مگر جانے کیا بات تھی اس لڑکی کے رویے میں۔ اس رات سیٹھ حامد علی کے یہاں ڈنر پر سے بھی وہ ذہن پر بوجھ سا لیے گاؤں لوٹا تھا، اور اس وقت بھی اسے وہی بھاری وزن ذہن پہ پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اب بھی خالی خالی نظروں سے ایک بندوق کے ہتھے پر سنہری گلکاری کو دیکھ رہا تھا۔
तभी आहट पर चौंका। नासिर तेज तेज कदम उठाता चला आ रहा था, मगर जो ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, सामने खड़ी लड़कियों को देखकर एकदम ही ठटक कर रुक गया। एक नज़र बगौर दोनों को देखा और फिर सीधा शान के पास आ पहुंचा। पीछे 2 लड़कियां हैं, उसने बेताबी से इतला दी। हाँ, नजरें बंदूक पर ही जमाए वो धीरे से बोला। एक बहुत खूबसूरत है, वो फिर आहिस्ता से बोला। शायद, शान ने बेनियाजी से कहा। जब मैं अंदर आ रहा था वो तुम्हें ही देख रही थी। उसकी बेनियाजी बरकरार थी। तुम भी देखो, नासिर ने मशवरा दिया। नेवर। शान जैसे बदक गया। खफा हो उससे, नासिर ने कहा। स्टूपिड। वो दूसरी तरफ बढ़ा। नासिर भी जा पहुंचा। तुमने मुझे स्टूपिड कहा और उसने फिर तुम्हें मुड़कर देखा था। लड़की ने वाकई गैर महसूस तौर पर रुख उसकी तरफ फेरा था। प्लीज़ नासिर, आई हेट सच नॉनसेंस। उसके लहजे में बेजारी इंतहा पर थी। वो आहिस्ता ही बोला, मगर उसने देखा लड़की के खूबसूरत चेहरे पर तारीक से साया लहराने लगे थे, और तभी अपने लहजे की तलखी का एहसास होते हुए भी, अपनी बात के गैर मुअज़्ज़ब होते हुए भी जाने की उसे सुकून का सा एहसास हुआ, जैसे किसी खुफिया जज्बे की तस्कीन हो गई हो। तुम इंसान थोड़ी हो जी चाहते इधर ही किसी शो केस में बंद करके चला जाऊं। चीज़ें देखो। अब फिर उसका लहजा मामूल पर आ रहा था। ओके। नासिर 2 कदम चलकर उसी शोकेस के पास जा खड़ा हुआ जहां दोनों लड़कियां खड़ी थी। शान ने रुख फेर कर उसे देखा और फिर ना चाहते हुए भी उसे हंसी आ गई। जेवरात के शोकेस के पास उस दूसरी लड़की के बिल्कुल करीब खड़ा नासिर अनजान सा बना, सर ऊपर उठाए एक स्टूपा के नीचे लिखी उसकी हिस्ट्री ऊंची आवाज में पढ़ा था। रुख फेर कर वापस उसने जल्दी जल्दी बाकी चीज़ों पर नज़र दौड़ाई और फिर नासिर के पास चला आया। नासिर, जल्दी करो, देर हो रहा है, शान ने घड़ी देखते हुए कहा। कुछ देर कबल के जहन पर बोझ या फिर तलखी और बेजारी का अब उसके चेहरे पर शाइबा तक नहीं था। दिल का बोझ हल्का कर चुका था, शायद इसलिए। ऐसे ही मौक़ों पर तुम्हें घड़ी देखनी याद आ जाती है, नासिर झुंझलाया सा बोला, और शान हंस दिया खूबसूरती से। जी? नासिर के पास वाली लड़की ने आहिस्ता से कहा। नासिर चौंक कर उन्हें देखने लगा। सफ़ेद नाजुक सी उंगलियों से चेहरे पर घेर आई बालों की लिट पीछे धकेलते हुए वो आहिस्ता से बोली। चलो चलें, खाला जान इंतज़ार कर रही होंगी, लड़की ने मजीद कहा। चलो, वो आहिस्ता से बोली और मुड़कर दरवाजे की तरफ बोली। शान ने देखा लड़की के बेहद खूबसूरत चेहरे पर तारीक से साए थे। अब कि उसके जहन पर बोझ नहीं था, जाने क्यों से इत्मीनान सा हुआ। वो लोग जा चुकी थी। नासिर को जैसे होश आया। मिलाओ हाथ, उसने शान से हाथ मिलाया। वो जी है और तुम शान हो, यानी जी शान। और शान ने आहिस्ता से हाथ वापस खींच लिया। चेहरा फिर से संजीदा हो गया। आओ, अब हम भी चलें। नासिर को अब वहाँ रुकने से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। 1 मिनट, ये मॉडल देखने दो। शान फिर मसरूफ़ हो गया। नहीं, उनके घर भी तो मालूम करने हैं, जल्दी करो, निकल जाएंगी। नासिर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। शान की नज़रें अब भी मॉडल पर लगी थी। तुमने अभी जो की थी, नासिर बच्चों की सी मासूमियत से बोला। की थी, हाँ नहीं की थी। मैंने उस दूसरी लड़की का घर मालूम करना है, चलो। और शान को घर घसीटता वो बाहर की तरफ हो लिया। शाम के 4:30 बज रहे थे। कांपता ठठर सूरज मगरिब में पनाह लेने के लिए सरगर्दा था। ऊंची पर पोश पहाड़ियाँ उसे आगोश में लेने को बाजू वाह किए थी। नीले आसमान पर छाए बगला से सफ़ेद बाल आवारा आंधी से बरसरे बेकार थे, और दिन भर की हमाही ज़वाल पजीर थी। जीप में बैठे वो दोनों भी दिन भर के थके हुए होटल की तरफ जा रहे थे। सीधा रास्ता छोड़कर शान बाज़ार की तरफ हो लिया। नासिर को टॉर्च के लिए सेल्स चाहिए थे और ख़ुद उसे बाकी के दिनों के लिए ड्राई फ्रूट। नासिर हस्बे मामूल सर्दी की तुदही के बायस जीप में ही बैठा रहा। शान ने सेल्स खरीदे और फिर कदरे आगे चलकर ड्राई फ्रूट की दुकान पर जा खड़ा हुआ। दुकानदार ड्राई फ्रूट लिफाफों में डाल रहा था और शान यूं ही बेख्याली में उस ऊंचे नीचे पहाड़ी बाजार का जायजा ले रहा था। तभी वो चौंका। कदरे फासले पर वही लड़की रॉयल ब्लू कपड़ों पर सफ़ेद कोट, सर के गिर्द कपड़ों के हमरंग दुपट्टा लपेटे, पाँव में सफ़ेद शूज़ पहने, हाथों में शॉपिंग के थैले थे, अपनी उसी साथी लड़की के साथ सड़क के किनारे किनारे उसी की साइड पे चली आ रही थी। फिर चंद कदम पर वो रुक गई। लिफाफे दूसरी लड़की को पकड़ाए। तुम पकड़ो, मैं थक गई हूँ, वो मुस्कुराती हुई बोली। तो उसके बेहद खूबसूरत मोतियों के से दांत अपना जलवा दिखा गए। 2 ही लिफाफे उठाने से उसकी थकन पर गैर इरादी तौर पर शान के लब मुतबस्सम हो गए, मगर फिर अचानक ही वो मुतबस्सम मादूम हो गया। माथे पर सलवटें सी उभर आई।
دونوں لڑکیاں قریب پہنچ گئی تھی۔ پاس سے گزرتے گزرتے اچانک ہی اس کی نظریں اوپر اٹھی، شان پر پڑی۔ خوبصورت شربتی آنکھوں میں چمک سی لہرائی، معدوم ہوئی شفاف گلابی رنگت سرخ ہوئی، مانند پڑی، دلکش چہرے پر رونق آئی، پھیکی پڑی۔ شان کے قریب سے گزرنے کے بجائے دوسری لڑکی سے جگہ بدلی اور یوں کترا کے آگے نکل گئی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ پھر شان کے لبوں پر بکھر گئی۔ چلیے صاحب، میں جیب میں رکھ آتا ہوں۔ دکاندار کی آواز پر وہ چونکا اور جیب کی طرف ہو لیا۔ بازار ختم ہو چکا تھا، سڑک سنسان تھی۔ اکا دکا آدمی نظر آ جاتا تھا اور بس سوچوں میں ڈوبا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کوئی فلانگ بھر گئے ہوں گے۔ اس نے دیکھا اس سے تقریباً 20 قدم آگے وہی لڑکیاں سڑک کے بائیں کنارے کچے راستے پر تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے سڑک پر موٹر بائیک پر بیٹھے 2 لڑکے تھے۔ شان کے دیکھتے ہی دیکھتے موٹر بائیک کچے میں اتری، لڑکیوں سے آگے بڑھی، ان کے سامنے سے گھوم کر دوبارہ پیچھے مڑی اور واپس بازار کے رخ پر اولی۔ اس کا دل اچھل سا گیا۔ ایک لمحے کو اس کا پاؤں بریک پر گیا، مگر پھر اس نے دائیں لگے ویو مرر میں سے دیکھا، موٹر بائیک کافی پیچھے چلی گئی تھی۔ اس نے دیکھا لڑکیاں ہنوز اپنے راستے پر چلی جا رہی تھی، گو کے قدم اپنے پہلے سے کے ہی تیز تھے۔ اس کو اچانک ان پر غصہ آ گیا۔ ایسے وقت میں، ایسے موسم میں 2 نوجوان لڑکیاں اکیلی؟ وہ آہستہ آہستہ ڈرائیو کرتا ہوا لڑکیوں سے قدرے آگے نکل آیا، نظریں اب بھی اپنے مرر پر تھی اور پھر اس کے اندازے کے عین مطابق وہی موٹر بائیک اسے پیچھے سے آتی نظر آئی۔ اس نے وہی رفتار رکھی، نظریں البتہ ویو مرر پر جم کر رہ گئی تھی۔ موٹر بائیک لڑکیوں کے بالکل پاس آ کر رکی۔ اس نے دیکھا ان میں سے ایک لڑکا اتر کر لڑکیوں سے بات کرنے لگا، دوسرا بائیک بالکل ان کے سامنے لاتے ہوئے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، اور تبھی شان بجلی کسی تیزی سے پلٹا۔ چند قدم پر تو تھے ہی، شان جیپ روک کر اترنے لگا تو وہ دونوں لڑکیاں چھوڑ چھاڑ موٹر بائیک پر بیٹھ گئی۔ ابھی پیدل پر ہی زور آزمائی تھی کہ شان نے گریبانوں سے پکڑ کر دونوں کو اکٹھا ہی نیچے گرا دیا، اور پھر جہاں شان نے بائیک ڈرائیور کو گریبان سے پکڑا، وہاں ناصر دوسرے کی مرمت کھونسوں سے شروع کر چکا تھا۔ اچھی طرح دونوں کی پٹائی کرنے کے بعد دونوں سے معافیا مانگی، ان کا نمبر نوٹ کیا اور واپس بھگانے کے بعد شان ہاتھ چھاڑتا لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ دل چاہتا ہے آپ کو بھی ماروں اچھی طرح۔ وہ بے حد غصے میں تھا۔ سہمی ہوئی زرین نے جھکی پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ آج تو اس کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ اس سے قبل تو وہ اسے سنجیدہ، بے نیاز اور غرور سے اکڑ ہوا ہی دیکھتی آئی تھی، مگر اس وقت کا غیظ و غضب میں ڈوبا، پھنکار مارتا دھاڑتا ذیشان تو اس کی سوچوں سے ہی بالا تر تھا۔ اس وقت مخاطب تو اس نے دونوں لڑکیوں کو کیا تھا، مگر نظریں اسی پر مرکوز تھی، گویا اتاب کا شکار وہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، یا پھر اس کے اونچے لمبے گرجتے دھاڑتے وجود کی ہیبت۔ گھبرا کر اس نے پلکیں جھکا لی۔ اس وقت اس سے قبل کی طرح کوئی بیزاری، کوئی تیز نہ دکھا سکی۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو چین نہیں آتا، گھر نہیں بیٹھ سکتے آرام سے؟ وہ مزید پھنکارا۔ سر جھکائے بوٹ کی ٹو سے زمین کو ریتی وہ اب بھی چپ کھڑی رہی۔ بڑا بولڈ بنا پھرتی ہے۔ وہ اسی کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ بڑا کانفیڈنٹ، خود کو سمجھتا ہے۔ اور اس کی جھکی پلکیں اوپر اٹھی، 1-2 بار جھپکی، گھور بدلیوں کے اس پار سے پانی کے قطرے جیسے چھلکنے کو تھے۔ شان ایک پل کو چپ سا ہو گیا۔ نیچے اترے زمین پر ذرا۔ اس کو تو پرانا بیر تھا، اس قدر جلد یکدم ہی قابو نہ پا سکا، اور 2 موتی لڑک کر اس کی خوبصورت گالوں پر آ رہے۔ شان گڑبڑا گیا، ایک نظر 2 قدم پر کھڑی دوسری لڑکی پر ڈالی، وہ بھی پشیمان سی کھڑی تھی۔ دوبارہ اپنے شکار کو دیکھا، مگر اب وہ سکون پا چکا تھا، کئی دنوں کا جمع شدہ دل کا غبار نکل چکا تھا شاید اس لیے، اور پھر وہ قدرے نرم پڑ گیا۔ ایک قدم آگے بڑھا۔ آپ لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، اکیلے گھومنا آپ جیسے کہ… اس نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بس کا کام نہیں ہے۔ ان نازک انگلیوں کی پوروں سے اس نے اپنے گالوں پر سے آنسو پونچھ لیے، سوں کر کے ناک کھینچی اور چہرے پر آئے بالوں کی لمبی سی لیٹ چھٹک کر پیچھے کر دی۔ سوں ایک بار پھر انگلی ناک سے لگاتے ہوئے اس نے ناک اوپر کھینچی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ چلو آپ۔ شان نے جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، اس نے بچوں کی طرح سر نفی میں ہلا دیا، اور شان نے ہونٹ بھیجتے ہوئے اپنی ہنسی روک لی۔ چلے محترمہ، اس نے دوسری لڑکی سے بھی کہا۔ ناصر اس دوران خلاف عادت خاموش کھڑا تمام کارروائی دیکھتا رہا۔ شان کو جیپ کی طرف آتے دیکھ کر چپ چاپ جیپ میں جا بیٹھا۔
شان نے پچھلا دروازہ کھولا اور ساتھی لڑکی کے اصرار پر زرین کو بھی بیٹھنا پڑ گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور جیپ سٹارٹ کر دی۔ پہلے نسرین کا گھر آتا تھا، شان نے اسے اتارا، چہرے پر احسان مندی کے تاثرات لیے شکریہ ادا کرتی وہ اتر گئی۔ زرین کے لیے اسے مزید آگے جانا پڑا۔ عجب نزاکت کی پورٹ تھی، تب سے لے کر اب تک برابر روئے جا رہی تھی۔ جب تک نسرین اتری نہیں تھی اسے ہی چپ کرانے کی کوشش میں لگی تھی۔ زرین پلیز رو نہیں، گنڈوں نے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ چند ثانیے بعد وہ چپ ہو جاتی، مگر پھر نسرین نسرین ساتھ ہی دوبارہ رونا شروع کر دیتی۔ اور پھر نسرین اپنے گھر پر اترنے لگی تو نسرین مجھے اکیلا ڈر لگتا ہے، تم نہیں جاؤ۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز شان اور ناصر صاف سن رہے تھے۔ ناصر خلاف عادت خاموش سا ہونے کے باوجود مسکرا دیا۔ دیر ہو رہی ہے ورنہ میں تمہارے ساتھ جاتی، تم گھبراؤ نہیں، یہ شریف لوگ لگتے ہیں۔ ہاں یکدم شریف ہے، ناصر بول ہی پڑا مگر لہجہ بھاری بھاری سا تھا۔ آپ لوگ مائنڈ مت کریں، یہ ویسے ہی جلد گھبرا جاتی ہے۔ نسرین کا لہجہ معذرت لیے تھا اور پھر وہ اپنے گھر پر اتر گئی۔ اب وہ آگے بڑھ رہے تھے، وقفے وقفے سے اب بھی اس کی ہچکیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مس زرین کیا آپ بتائیے گا پلیز کہ سامنے جو لائٹ سگنل ہے اس کا کس طرف مڑتا ہے؟ زرین نے جلدی سے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑی، سوں کر کے ناک کھینچی، جلدی سے سامنے دیکھا، مبادا دیر کرنے پہ پھر ڈانٹ پڑ جائے۔ لیفٹ پر، وہ رونتی ہوئی مروب سی آواز میں بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر۔ شان کو اچانک اس کی سیٹھ حامد علی کے ہاتھ ڈنر والی بے نیازی یاد آ گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ زور سے ایک کہکا لگا لے۔ بائیں طرف مڑنے کے بعد چند مکانات کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ خالی جگہ پر آگے، پھر آگے لائن میں چند اور مکانات نظر آئے۔ یہی ہے ہمارا گھر، زرین سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ قریب پہنچ گیا، یہ چھوٹے چھوٹے سے 4 مکان تھے۔ یہ ہے، شان پہلے مکان کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ نہیں آگے، وہ سر آگے بڑھاتے ہوئے بولی اور زوں کر کے وہ آخری مکان پر گیا۔ پیچھے، وہ جلدی سے بولی۔ 3 نمبر والا مکان اس کا تھا۔ پیچھے سے ہی تو آ رہا ہے۔ الٹا گیئر لگاتے ہوئے وہ اچانک اس کی طرف کر کے تیزی سے بولا اور وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گئی، ساتھ ہی سر پھر گھٹنوں پر چلا گیا۔ لو پیچھے آ گیا، اس کے رونے کا ارادہ بھانپتے ہوئے مذاق چھوڑ چھاڑ کر وہ نمبر 2 مکان پر آتے ہوئے پھر نرمی سے بولا۔ بھیگی آنکھیں لیے اس نے سامنے سے ہی دیکھا، یہ دوسرا مکان، اسے تیسرے پر اترنا تھا، مگر اب اس میں مزید آگے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ پاس والا گھر ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ اٹھنے لگی۔ آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں۔ اچانک ناصر بول اٹھا اور شان نے جیپ تیسرے مکان کے دروازے کی طرف بڑھا دی۔ زرین کی امی دروازہ وا کیے پریشان سی کھڑی اندر سے ہی جیپ کو کھڑے ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی زرین بیٹے؟ شام کے بڑھتے سایوں میں اسے غیر متوقع جیپ سے اترتے دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ناصر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے زرین کے ساتھ ساتھ ہی ان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا، مکان کے دائیں بائیں ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے چند مکان اور بھی تھے۔ جوان لڑکی کا ایسے وقت کسی اجنبی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر گھسنا، ماں کی پوچھ گچھ، پریشانی، شکی دنیا کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع مہیا کرنے کو کافی تھی۔ اور پھر معلوم نہیں کیا بات تھی، کچھ دیر قبل موٹر بائیک کا واقعہ، زرین کی پریشانی، اس پر عجیب سا تاثر تھا اس واقعے کا۔ زرین کی پریشانی جیسے اس کے دل کو جھنجھوڑے جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ ناصر کو قریب آتے دیکھ کر مزید بولی۔ یہ امی، یہ، اور اس پورے واقعے کے بعد اب وہ ماں کی ہمدردی پا کر پھر رو پڑی۔ میرا نام ناصر ہے، بہن ناحق گھبرا گئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ماں کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اندر چلو، انہیں بھی شاید دنیا کا خوف تھا، آہستہ سے زرین سے مخاطب ہوئی۔ تم بھی آؤ بیٹا، انہوں نے اسے بھی کہا، شاید پوری بات سن کر اپنی تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اور شان کچھ بے چین سا اندھیرے میں جیپ میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر جلدی اسے ناصر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آتا دکھائی دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی شان نے خاموشی سے جیپ سٹارٹ کر دی۔ رات کا کھانا انہوں نے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، دونوں کھانے میں مصروف تھے مگر خلاف معمول دونوں ہی چپ چاپ تھے۔ ناصر کیا بات ہے چپ چپ سائے؟ شان نے ابتدا کی۔ کوئی خاص بات نہیں، بس پتہ نہیں اس سارے واقعے نے کیوں پریشان کر دیا۔ ناصر جیسے زبردستی مسکرایا۔ ہوتا رہتا ہے، کوئی اتنا اہم بات نہیں ہے۔ شان اس کا دھیان بٹانے کو لاپرواہی سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو پریشان دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا، ناصر مزید بولا اور شان کی پرکشش چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تو تم گھر تک ساتھ کیا تھا؟ شان سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ اسی لیے تو ساتھ کیا تھا، ناصر نے کہا۔ ہاں،
شان نے ہنکار ابھرا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی ناصر جیسے اپنے آپ سے مخاطب تھا، بیچاری کچھ بھی تو نہیں، 2 قدم بھائی کے ساتھ بھی چلے تو دور سے دیکھنے والے غلط اندازے لگانا شروع کر دیں۔ وہ تو ہے، شان بڑے ٹھہرے انداز میں بولا، بیچاری کی ماں پریشان ہو گئی تھی اسے ہمارے ساتھ دے کر۔ ہمارے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ۔ شان کا لہجہ اجنبی اجنبی سا تھا۔ کیا مطلب؟ ناصر نے وضاحت چاہی۔ مطلب یہ کہ میں تمہارے جیسا پریشان نہیں ہوا، مجھ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پورے معاملے سے۔ شان کے لہجے میں بے حسی اور طنز کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ناصر کچھ حیران سا اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ تو تم اس بیچاری کو ڈانٹے ہی جا رہے تھے؟ وہ ہنس کر بولا، جیسے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، شان کو اچانک جیسے اپنے لب و لہجے کا احساس ہو گیا۔ گلاس میں سے پانی پیتے پیتے وہ خوشگواری سے کہنے لگا، تم ڈانٹنے کا کہتا ہے، میں تو اسے لگا بھی جاتا 2-3، اگر وہ ٹپ ٹپ آنسو بہانا شروع نہ کر دیتا تو۔ ویسے ایک بات میں نے نوٹ کی تھی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے شان کو بشاشت دے کر وہ بھی بشاشت سے بولنے لگا، قصور دونوں لڑکیوں کا تھا، مگر تم زرین کو ہی ڈانٹے جا رہے تھے۔ تم کو کیا معلوم، اس کا بہت اونچا دماغ ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، آسمانوں پر رہتا ہے محترمہ۔ چمچ میں لیے جیلی کے لال لال شفاف رنگ کو گھورتے ہوئے شان مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کی تاریک سائے چہرے پر سے معدوم ہو گئی۔ آئی سی، جبھی ڈانٹتے وقت بھی اسے زمین پر اتر آنے کو کہہ رہے تھے؟ ناصر ہنستے ہوئے بولا، ویسے میری ایک نصیحت مانو، غصہ ہو تو اردو کبھی مت بولا کرو، سارا امپریشن خراب پڑا ہوگا۔ شان کو احساس تھا غصے کی حالت میں وہ کبھی اس زبان سے انصاف نہیں کر پاتا تھا۔ کھسیانہ صاحب وہ اپنی گردن سے لانے لگا، چلو آئندہ خیال رکھنا۔ ناصر ناصحانہ انداز میں بولا تو شان خوبصورتی سے ہنس دیا۔ اس کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ کہاں؟ ناصر نے پوچھا۔ سیٹھ حامد علی کے گھر ڈنر، تمہارا آنے سے 1 روز پہلے۔ یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ناصر کو حیرانگی سی ہوئی۔ ایک عام بوسیدہ سے کوارٹر میں ایک اکیلی ماں کا ساتھ، اتنی دور اتنے بڑے آدمی کے ہاں ڈنر پر؟ آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ وہی ہے۔ جبھی تمہیں اس دن میوزیم میں بھی دیکھ رہی تھی۔ ناصر کو اچانک یاد آیا، اس نے واقعی زرین کو نظریں اٹھا کر شان کی طرف دیکھتے دیکھا تھا۔ شاید، شان نے جواب دیا۔ تو یوں کہو پرانی عادت ہے، ناصر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، پکا دشمنی ہے۔ جیلی کا پیالہ میز پر رکھتے ہوئے شان اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستی کا کوئی امکان نہیں؟ ناصر اچانک اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے آگے رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شان آگے بڑھتے ہوئے رک گیا۔ ایک نظر اس نے بھی ناصر کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کی بے حد خوبصورت آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں، لبوں کے گوشے مسکراہٹ کے بار سے پھڑپھڑا اٹھے۔ سوں انگلی سے اپنی ناک چھوتے ہوئے سوں کر کے شان نے ناک اوپر کھینچی اور ناصر کو روتی بسورتی سوں کر کے ناک اوپر کھینچتی زرین یاد آ گئی۔ ناصر اس دوران پہلی بار جاندار کہہ کر لگا اٹھا، یعنی امکان ہے؟ سوں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر زرین کی نقل اتار لی۔ نہ کر کے پیار تم ہی سے کر بیٹھے۔ ناصر کرسی سے اٹھ کر گنگناتا ہوا باتھ روم چل دیا اور شان جلتی لکڑیوں کے آگے مینٹل پیس سے پشت ٹکائے کھڑا سوچوں میں گم تھا۔ گاہے بگاہے خوبصورت آنکھیں چمک اٹھتی، دل فریب مسکراہٹ لبوں پر پھیل جاتی۔ کل انہوں نے واپس چلے جانا تھا، آج آخری دن تھا یہاں۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ 2 ایک ضروری کام کرنے کو تھے، مگر جیپ میں کچھ گڑبڑ تھی۔ ایک تو بریک آئل ختم معلوم ہو رہی تھی، تھوڑا اور بھی کام نکل آیا تھا اس میں، یہ سب ٹھیک کروانا تھا ورنہ کل کا پرپیچ راستہ کاٹنا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا جیپ اس وقت اسی سلسلے میں ہوٹل کے مینیجر کی تحویل میں تھی اور شان اور ناصر دونوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوٹل کے کمرے میں آگ تاپ رہے تھے۔ دفتر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شان نے اٹھ کر ریسیو کیا۔ یس، ذیشان اسپیکنگ۔ وہ جب حسب عادت بردبار لہجے میں بولا، میں زرین بول رہی ہوں۔ گھبرائی سی سہمی سی آواز آئی اور شان نے اپنی ہنسی بمشکل روک لی۔ جی، اس نے اطمینان سے کہا، وہ ناصر صاحب ہوں گے؟ حواس اب بھی مجتمع نہ ہو سکے تھے اور شان کی آنکھوں میں چھائی شوخی معدوم ہوگی۔ پرکشش چہرے پر تاریک سایوں کا جال بچھ گیا۔ یس، بات کریں۔ اس کا لہجہ ڈوبا ڈوبا سا تھا اور پھر اس نے ریسیور ناصر کو پکڑا دیا۔ جی بول رہا ہوں، ناصر بولا۔ نہیں، ہم لوگ کل جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اوہ، کیا ہوا انہیں؟ اچھا، مجھے آنے کو کہا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں آ جاتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔
ناصر نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ زرین نے فون کیا تھا، رات سے اس کی امی کی طبیعت خراب تھی، اس وقت اسے بلانے کو زرین سے کہا تھا۔ کچھ عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی، ویسے بلایا ہوتا تو ٹال بھی جاتا، مگر بیماری کی بات تھی اور پھر اسے ہی بلایا تھا۔ چلے جاؤ، سوچ کیا رہے ہو؟ کھڑکی کے پاس کھڑا شان اجنبی سے لہجے میں بولا۔ زرین کی امی کی طبیعت رات سے خراب ہے، زرین کہتی تھی، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ وہی تو کہتا ہوں، چلے جاؤ۔ چہرے پر اب بھی گہری سنجیدگی کی چھاپ تھی، لہجہ اب بھی بالکل اجنبی تھا۔ تم بھی چلو، ناصر نے مشورہ دیا۔ نو۔ ہونٹ پھینچتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اکیلے جاتے ہوئے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ناصر الجھ سا گیا تھا، نہ جانے خاندان نہ پائے رفتن والی بات ہو رہی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کل شام بھی تو اکیلا ہی گیا تھا۔ اس کا لہجہ سنگینی سے لیے ہوئے تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے روم سروس کے نمبر ڈائل کرتے ہوئے ٹیکسی کے لیے کہہ دیا، ٹیکسی آ رہا ہے، تم چلو، میں تب تک کچھ ضروری خطوط لکھ لوں گا۔ اب کہ اس کا لہجہ مصالحت آمیز تھا، اور پتہ نہیں کیوں چند ثانیہ قبل کے شان کے لہجے سے ناصر الجھا سا اور اب کے کمپرومائزنگ لہجے سے وہ کچھ مطمئن سا نظر آنے لگا۔ چلا جاؤں؟ اس کی پرانی شوخی عود کر آ گئی۔ ہاں، شان نے سادگی سے کہا، کوئی پکڑ تو نہیں لے گا؟ تم پکڑائی نہ دو تو کوئی نہیں پکڑے گا۔ شان کا لہجہ زومائنی تھا۔ وہاں ہے ہی کون جس کو میں پکڑائی دوں گا؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ناصر ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور شان قدرے حیرت سے ڈریسنگ روم کے ہلتے پردے کو تکتا رہ گیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، شان وہی کھڑکی کے پاس ٹیک لگائے لگائے بولا۔ صاحب، ٹیکسی آ گئی ہے۔ اندر آتے ہوئے بیرے نے مؤدب طریقے سے اطلاع دی۔ اوکے، آ رہا ہے، اور بیرا واپس چل دیا۔ آ گیا ہوں۔ ناصر اچانک ہی ڈریسنگ روم سے نکل کر ٹائی کی گرا درست کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے پکارا۔ ناصر رک کر بوڑھا، جلدی آنا، اس نے کہا۔ اوکے باس۔ ناصر نے سلوٹ مارا اور شان دھیرے سے مسکرا دیا۔ کل شام زرین کی امی کی تسلی کی خاطر وہ زرین کے ساتھ ان کے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ جلدی جلدی مختصراً انہیں موٹر بائیک والا واقعہ سنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم لوگوں نے ضروری سمجھا کہ بہن کو گھر تک چھوڑائیں گے۔ اور بھی کوئی ساتھ ہے بیٹا؟ زرین کی امی کے حواس کچھ درست ہوئے تو انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا ماموں ساتھ بھائی ہے باہر جیپ میں۔ یہاں کس جگہ ٹھہرے ہو؟ انہیں وہ یہاں اجنبی لگا تھا۔ جی ہوٹل میں۔ ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے ناصر نے کہا۔ کہاں سے آئے ہو بیٹا تم لوگ؟ اپنا محسن سمجھتے ہوئے یا پھر عورت ہونے کے ناطے تجسس ہونے کے سبب انہوں نے مزید پوچھ لیا تھا، اور پھر ناصر نے انہیں اپنے علاقے کا نام بتا دیا۔ شاہان احمد میرے ماموں ہیں۔ تمہارا کیا نام ہے بیٹے؟ ناصر علی، اس نے اپنا نام بتایا۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ناصر کو دل ہی دل میں ہنسی آئی تھی، اتنی جلدی اور اتنے تھوڑے سے وقت میں وہ اس کا پورا انٹرویو لے رہی تھی۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اس نے سوچا تھا۔ یاسر علی، اچھا میں اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔ اور مزید کچھ کہے سنے بنا وہ باہر نکل آیا تھا۔ سیدھے جانا ہے صاحب؟ اچانک ٹیکسی ڈرائیور بولا اور اس کی محویت ٹوٹ گئی۔ ہاں، اگلا لائٹ سگنل آئے گا تو لیفٹ پہ مڑ جاؤ۔ اچھا صاحب، ڈرائیور نے کہا۔ آگے جا کر ٹیکسی بائیں جانب مڑ گئی اور پھر جاتے جاتے آخرکار زرین کے گھر کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ اتر کر اس نے کرایہ ادا کیا اور آگے بڑھتے ہوئے ہولے سے دروازہ تھپتھپایا۔ پل بھر میں دروازہ کھلا، زرین نمودار ہوئی۔ آئیے ناصر بھائی، اس نے کہا۔ ناصر اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا صحن تھا، سامنے چھوٹے سے برآمدے کے ایک سرے پر باورچی خانہ اور دوسرے سرے پر شاید غسل خانہ تھا۔ امی کمرے میں ہے۔ برآمدے میں کھلتے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ آگے آگے ہولی اور ناصر جھجکتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ 19-20 سال قبل یہاں سے کوسوں دور چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے مکان میں اور میری بیوہ ماں رہتی تھی۔ گاؤں والوں کے کپڑے سی کر میرا اور اپنا پیٹ پال رہی تھی۔ میں نے 8 جماعت پڑھ لی تو اسی اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے ہم ماں بیٹی کی بے کسی پر ترس کھاتے ہوئے مجھے اسی اسکول میں پرائمری جماعت کو پڑھانے پر رکھ لیا، اور یوں میرا اور میری ماں کا گزر بسر ہونے لگا۔ الیکشن کے دن تھے، ہر طرف یاسر علی کے نام کا بول بالا تھا، خاندانی امارت اور شرافت کی دھوم تھی۔ اور پھر ایک دن معلوم ہوا وہ ہمارے گاؤں آئیں گے، اسکول کا بھی معائنہ کریں گے۔ وہ اسکول آئے، معائنہ کیا، چلے گئے، مگر جانے انہیں ایسی کون سی چیز بھا گئی کہ ہفتے بعد ہی وہ ہماری کٹیا پر بھی تشریف لے آئے۔ ماں چونکی، ہم غریب ضرور تھے مگر عزت والے تھے، جوان بیٹی کا ساتھ تھا۔ ماں کا دل دھڑک اٹھا، چائے پانی سے تواضع تو کی مگر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ یاسر علی تھوڑی دیر رہ کر ہم لوگوں کا حال احوال پوچھنے کے بعد چلے گئے۔ ماں کا خیال تھا کہ ان کا رویہ یاسر علی کا حوصلہ پست کرنے کو کافی تھا، مگر یہ ان کا خیال خام تھا۔ وہ کوئی اثر لیے بغیر دوبارہ آئے۔
सहबारा आए और अब तो मुझसे भी उनकी आमद का राज छुप न सका। वो मुझे पसंद करने लगे थे। बेटा, हम गरीब जरूर हैं मगर इज्जत वाले हैं। तुम्हारा यूं आना जाना हमें गांव में जलील कर देगा। माँ ने आखिर कह ही दिया और यासिर अली अपनी चोरी पकड़ते देख कर सहम से गए। हम तुम्हारी कदर करते हैं मगर गरीब और अमीर का कभी मेल नहीं हो सका बेटे, तुम आईना मत आना। माँ गरीब जरूर थी मगर सख्त तबीयत की मालिक थी। साफ मुंह पर कह दिया। यासिर अली मुरझा कर रह गए। कोई 2 हफ्ते बाद फिर आ गए। तुम सकीना में दिलचस्पी लेते हो मैं समझती हूँ, मगर हमारा मजहब हमारा माशरा सिर्फ दिलचस्पी लेने का कायल नहीं है। अगर तुम वाकई संजीदा हो तो सकीना से निकाह कर लो, वरना आइंदा कभी इस घर का रुख न करना। गांव में खुसर पुसर होने लगी थी और माँ मजीद बर्दाश्त न कर पाई थी। चंद दिन और गुजर गए और फिर माँ के खिलाफ तवक्को यासिर अली ने अपने एक दोस्त माजिद साहब और मेरे रिश्ते को चचा की मौजूदगी में मुझसे निकाह पढ़ा लिया। 2 दिन वहाँ रहे और फिर अपनी जिम्मेदारी के सिलसिले में अपने गांव वापस चले गए। हफ्ते भर बाद फिर आए। 2 दिन रहे। जब जाने लगे तो माँ ने मुझे साथ ले जाने को कहा तो वो सोच में पड़ गए, फिर टाल गई। अगली बार ले जाने को कहकर चल दिए। फिर यूं ही होता रहा। हफ्ता बाद आने के बजाय महीने बाद आने लगे। माँ का इसरार मुझे साथ ले जाने पर बढ़ता रहा। अब बजाय सर झुकाकर मुअद्दब होकर हर बात सुनने और कहने के झुंझलाने लगे। और फिर 3-3 4-4 माह गुजर जाते उनके आने में। जरीन की पैदाइश में 2 माह बाकी थे। माँ परेशान थी। यासिर अली के कहने पर मैंने स्कूल की मुलाजमत भी छोड़ दी थी। परेशानी में दिन गुजर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर हुआ क्या। खुद अपनी मर्जी से तो निकाह किया था। फिर एक दिन हेड मिस्ट्रेस हमारे यहाँ आई। मेरी हालत जार का पता था तो सिर्फ उन्हें, और उन्होंने ही ये राज अफशा किया कि यासिर अली तो पहले से शादीशुदा है। अपनी खालाजाद से शादी हुए चंद बरस हुए, 5-6 साल का एक बेटा भी है। हम लोगों पर क़यामत टूटी। निकाह से कबल जब माँ ने पूछा था कि उनकी कहीं मंगनी वगैरह तो नहीं हुई तो साफ इनकार करके थे। माँ तो ये किसी तौर ना चाहती थी कि पहली बीवी के होते हुए अपनी बेटी देकर उस पर जुल्म करें या फिर अपनी बेटी की जिंदगी आग में झोंके। यासिर अली आए तो इस बात की तस्दीक होगी। पहली शादी हुए 7 साल हो चुके थे। बेटा नासिर अली 6 साल का था। हमें बताया इसलिए नहीं था कि बकौल उनके माँ तनखो किस्म की थी। हकीकत मालूम हो जाने पर यकीनन मेरा रिश्ता न देती। फिर मैंने माँ ने दोनों ने कहा मुझे साथ ले चले, नौकरानी बनकर उनकी बीवी की खिदमत करूंगी कि मेरी ही वजह से उन पर ज्यादती हुई थी। फिर माँ की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं था। मगर बकौल उनके वो मेरी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते थे अपनी बीवी को, और ये दुरुस्त भी था। दिन बार हाल गुजरने लगे। अब मालूम हुआ कि वो मुझे क्यों साथ ले जाने से कतरा रहे थे। जरीन पैदा हुई। यासिर अली को इतला देना चाही भी तो न दे सके के बावजूद इसरार के किसी भी किस्म का कोई पता नहीं दिया था। पहले तो शक व शुबों में माँ बेटी पड़ जाती थी। अब कुछ ढारस बंधी के घर में पहली बीवी की मौजूदगी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। अब के आए तो जरीन 4 माह की थी। सोचा था कि देखकर खुश हो गए मगर शक्ल तक देखनी गवारा न की। घंटे भर को आए। माँ ने बेटी देखने को कहा। तंजिया से मुस्कुराए और बरहम बरहम चल दिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस कसूर की पादाश में ये सिला मिल रहा था। दूसरी शादी, बेटी की पैदाइश, सब राज में था। राजदां थे तो सिर्फ माजिद साहब। यासिर अली ने किसी के कान में फिनक तक न पड़ने दी थी। यूं भी उनका इलाका बहुत दूर था। हम इस गुमनाम सी जगह में पड़े थे। किसी का आना जाना होता नहीं था। अब पता चला कि स्कूल जाने से भी इसीलिए रोका गया था और फिर हमें भी सख्ती से मना किया गया था कि यूं जो मुझे और जरीन को थोड़ा बहुत हक हासिल है वो भी जाता रहेगा। यासिर अली शुरू में तो फराख दिली से खर्च दे जाते, बाद में ये भी कम पड़ता गया और फिर अब तो उनका आना भी बराए नाम होकर रह गया। खर्च जाहिर है उनके आने के बाद ही मिलता। माहवार खर्च भेजना उन्होंने भी कभी गवारा नहीं किया था। जो तो करके दिन गुजर रहे थे। यासिर अली के प्यार और तवज्जो का यूं सोडे के उबाल की तरह बैठ जाना अब कोई मामा न रहा था। घर में बीवी थी, बच्चा था, मगर रंगीन तबाह होने के बायस इधर उधर सूंघते फिरना उनकी आदत थी। मुझसे निकाह, माँ की शुरू की तनख्वाही, गांव वालों की खुसर फुसर और या फिर किस्मत का लिखा था। और अब यूं खबर ना लेना, ना आना, बेरुखी बरतना, ये भी उनकी तबीयत का खासा था। वो तो फूल फूल सूंघने के आदी थे। यूं मुस्तकबिल किसी एक फूल ही पर मंडलाता होता तो घर में ही अपनी इतनी अच्छी बीवी पर कनात न कर लेते। किस्मत के लिखे पर हम माँ बेटी शाकिर भी हो जाती अगर ज़िंदगी का कोई मुनासिब तवातर चल पड़ता तो। मगर यहाँ तो ना खुद आते थे ना खबर देने देते थे। खर्चा भी अब बढ़ गया था। जरीन की पैदाइश से मेरी तनख्वाह भी नहीं रही थी। ले दे के माँ की सिलाई थी जिस पर हम लोग पल रहे थे। किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि सब किया धरा अपना था।
پھر ایک دن بہت مجبور ہو کر میں نے ڈرتے ڈرتے ماجد صاحب کو خط لکھا کہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، وہ شریف اور بھلے آدمی ہیں، آئے ہماری حالتیں ناز دیکھی اور واپس جا کر یاسر علی کو سمجھانے کا وعدہ کیا۔ یاسر علی آ تو گئے مگر مجسم اتاب بن کر کہ میرے ماجد صاحب کو بلایا کیوں، اپنی حالت کیوں بتائی۔ بعد میں بہرحال قدرے نرم پڑ گئی۔ زرین کو دیکھا، بولے میری کاپی ہے، اور مدتوں بعد یہ جملہ میرے کانوں میں رس کھول گیا۔ کچھ رقم بھی دے کے اور خلاف توقع مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے اب کے کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کر دوں گا تم دونوں کو یہاں سے لے جانے کا، اور جلدی دوبارہ آنے کو کہہ کر چلے گئے۔ میری کاپی ہے۔ چند دن بعد ہی ننھی سی زرین کے کپڑے بدلاتے ہوئے میں بڑبڑائی۔ زرین کلکاری مارتے ہوئے ہنس پڑی۔ شاید نادانستگی میں گدگدی ہو گئی تھی۔ یاسر کی کاپی، میں نے اس کے گال کو چوم لیا۔ کیا کہتی ہو مس شکیلہ؟ صحن میں سے ماں کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ پتہ نہیں کیوں میں زرین کو لیے گھبرا کر باہر نکل آئی۔ ماں سکتے کسی حالت میں ہیڈ مسٹریس کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا مس؟ میں پاس پہنچی۔ انہوں نے اخبار تھمایا۔ یاسر علی کی تصویر تھی۔ ایک دن قبل گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سکینہ بیگم چیخ چیخ کر رونے لگی، جیسے 18-19 سال قبل نہیں، آج ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ ناصر ہکا بکا انہیں دیکھ رہا تھا۔ زرین کپ کی چائے لا کر ناصر کے آگے میز پہ رکھنے کے بعد ماں کے سرہانے جا کھڑی ہوئی تھی، اور یوں میری دکھی زندگی ایک بار پھر خوشیوں سے ہمکنار ہوتے ہوتے ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی۔ اچھی طرح رو لینے کے بعد وہ پھر بولی۔ ناصر اب بھی گمسم انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں کی سوگن، اس کی ماں جس نے اسے جنم دیا تھا، اس پر زندگی کا ہر سکھ نچھاور کیا تھا، کتنا بڑا ظلم ہوا تھا ان پر۔ باپ کی رنگینی طبع کے قصے اسے معلوم تھے، کلی کلی منڈلاتے پھرنا ان کی عادت تھی، مگر کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ دوسرا نکاح، دوسرے لفظوں میں کیا ایک مستقل رقیب لانا ضروری تھا؟ ماں کی روح پہلے کیا کم دکھ ہو تلے دبی تھی؟ نفرت کی ایک شدید لہر اس کے سراپا میں سرایت کر گئی۔ اس نے غور سے اپنی ماں کی حریف کو دیکھا۔ 38-39 کا سن، زردی مائل سفید سے چہرے پر وقت سے پہلے گھرائی جھریاں، پرانی سی شال سے جھلکتے سفیدی مائل بال، لامتناہی دکھ سہنے اندر کو دھسی غلافی آنکھیں، ساتھ ماتھے پر مستقل نمازی پن کا مقدس نشان۔ ماں بوڑھی تھی، اکلوتی اولاد کے مستقل غم نے زیادہ مہلت نہیں دی۔ 6 ماہ کے اندر ہی مالکے حقیقی سے جا ملی۔ ہم ماں بیٹی اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ ہیڈ مسٹریس بہت رحم دل تھی، مجھے دوبارہ نوکری دلوا دی۔ میں زرین کو ساتھ لے کر اسکول جانے لگی، مگر دنیا بہت بری ہے بیٹا، اکیلی عورت کو کسی حال میں جینے نہیں دیتی۔ گاؤں کا ایک اوباش آدمی پہلے تو اسکول آتے جاتے راستے میں تنگ کرنے لگا، پھر ایک دن گھر آ گیا، مجھ سے شادی کا تقاضا کرنے لگا۔ اس کی نظر ہمارے ٹوٹے پھوٹے مکان، میری تنخواہ کے چند روپوں اور اس کے خیال میں یاسر جو دولت میرے لیے چھوڑ کر گئے تھے اس پر تھی۔ اس دن تو ڈانٹ ڈپٹ کر چلتا کیا، مگر ڈھیٹ تھا، دوبارہ آیا۔ اب کہ اس کی نیت کچھ ٹھیک نہ لگتی تھی، میں زرین کو لے کر بہانے سے کھڑکی کے راستے پاس والے مکان میں چلی گئی۔ وہ رات بھی وہی رہی، اور اگلے دن زرین کو ساتھ لیے چند ضروری چیزیں سمیٹے ہیڈ مسٹریس کے ہاں چلی گئی۔ انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ پختہ عمر کی عورت تھی، دنیا دیکھی تھی، اور پھر انہی کے مشورے پر میں نے اپنا مکان بیچا اور زرین کو لیے چپ چاپ کوسوں دور اس شہر میں ان کی چھوٹی بہن کے پاس، جو اب بھلی یہاں پبلک اسکول کی پرنسپل ہے، چلی آئی۔ مجھ پر ان لوگوں کے بڑے احسان ہیں۔ پرنسپل نے مجھے یہاں بچوں کو اسلامیات پڑھانے پر اسکول میں رکھ لیا، اور اسکول کے ساتھ لگے اس کوارٹر میں، جس میں پہلے سے ایک استانی رہتی تھی، جگہ دلوا دی۔ مکان بیچنے سے جو پونجی ہاتھ لگی تھی، وہ انہی کے مشورے سے بینک میں رکھوائی۔ 50 روپے ماہوار اس کا آ جاتا تھا، 200 روپے اسکول سے مل جاتے تھے، ساتھ ہی رات کو دیر تک بیٹھ کر سلائی کرتی تھی، 100-150 اس کے بن جاتے، اور یوں میرا اور زرین کا گزر وقت اچھا چل رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں کی ہیڈ مسٹریس ہمارا حال وال لیتی رہی۔ ان کی چھوٹی بہن بہنوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ زرین 4 سال کی ہوگی تو انہوں نے اسے اسکول میں داخلہ دے دیا۔ 4-5 سال رہ کر میرے ساتھ اس کوارٹر میں رہنے والی استانی کی تبدیلی دوسرے شہر ہوگی، تو پرنسپل نے ازراہ ہمدردی ہمیں اس کوارٹر میں رکھ لیا۔ نئی جگہ آ کر ایک تو گاؤں والوں کی نظروں سے بچ گئی، دوسرے ماحول بھی کچھ تبدیل ہو گیا، اور پھر سب سے بڑی بات جس کی ہر وقت فکر رہتی تھی کہ زرین کو کوئی باپ سے متعلق باتیں بتا کر بد دل نہ کر دے یا دکھی نہ کرے، وہ فکر بھی جاتی رہی۔ یوں زندگی ایک مستقل ڈگر پر آ گئی۔
माजिद साहब का खुदा भला करे, साल 2 साल बाद खैरियत पूछ जाते हैं। अब तो एक ज़माना गुजर गया, उनके भी बच्चे जवान हैं। पिछले दिनों अपनी बेगम और बेटी फरजाना को भी साथ लाए थे। इसरार करके जरीन को भी हफ्ता भर के लिए साथ ले गए थे। बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी बेगम तो मिस्र थी कि जरीन अब जवान है, उसकी बात उसके वारसों से करनी चाहिए, मगर वारिस तो खुदा है। मैंने मना कर दिया, क्या गड़े मुर्दे उखेड़ने, और फिर जरीन मेरी सारी पूंजी है, वो वादा लेने के देने पड़ जाए, वारिस उसी का मुतालबा कर बैठे तो। नई फिक्र लाहक हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, बहुत नेक लोग हैं, कितने साल गुजर के यासिर अली के राज को राजी रखा हुआ है। अब तो बाकायदा फरजाना की और जरीन की ख़तो किताबत भी है, वो भी बीए कर चुकी है। जरीन भी अब 3rd ईयर में है, एफए के बाद से ट्यूशन भी पढ़ा रही है। बस वक्त है गुजर रहा है, खुदा का शुक्र है। नासिर अब भी उन्हें देख रहा था। मतीन चेहरे पर कनात की रोशनी थी, शराफत का नूर था, पाकीज़गी का बोलबाला था। उसके बाप की मनकूहा, उसने सोचा। खुद उसके बाप ने उसे अंधेरे में रखकर उससे निकाह पढ़ाया था। उसने जानबूझकर उसकी माँ को दुख नहीं दिया था, और फिर खुद उसने कौन सा सुख देखा था। शोहर की बेरुखी, बेवकी, पहाड़ सी जवानी, बच्ची का साथ, ज़माने के सितम सहती ये औरत कितनी बेज़रर, कितनी मसलूम, कितनी नेक, कितनी पाक थी। शोहर के लाखों की अमलाक थी, चाहती तो वावेला करती, अपना हक ले कर रहती, शानदार कोठी में रहती, कारें नौकरों की रेल पेल होती उसके पास, मगर शोहर ने एक बार मना किया तो आज तक मुंह से भाप तक नहीं निकाली। कितनी बत्तियों फरमा बरदार थी, कितनी साबिर व शाकिर थी। ये एल्बम देखो बेटा, उन्होंने सरहाने रखा, एक एल्बम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, उसके घुटनों पर रखा, खुद ही सफ़े पलटने लगी। 19-20 साल कबल की अब्बू की तस्वीर, यही कॉपी घर में भी फ्रेम की हुई रखी थी। उसी उम्र की उनकी और जरीन की अम्मी की इकट्ठी तस्वीरें। खुद नासिर की 5-6 साल की उम्र की तस्वीर, वो आज भी उसके बेडरूम में उसके बेड साइड टेबल पर फ्रेम की हुई रखी थी। उसके बचपन की चंद और तस्वीरें, जरीन के बचपन की, फिर जवानी की कई और तस्वीर, और ये हमारे निकाह के कागजात हैं। उन्होंने तकिए के नीचे से कागज़ निकाल कर उसे थमाए। सकीना बेगम, उम्र 18 साल, यासिर अली, हक महर। उसे पहली बार जब भी हुई, कागज़ मेज़ पर रखे कुर्सी से उठा, मसहरी पर उनके करीब बैठा और फिर उस मुकद्दस हस्ती के कदम छू लिए। अम्मी, मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं है, आपका सच आपके चेहरे से नज़र आ रहा है। मैं आपका बेटा हूँ, मेरे सर पर हाथ रखिए। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। उसने उनका हाथ पकड़कर अकीदत से अपनी आंखों से लगाया और फिर अपने सर पर रख लिया। मेरे बेटे। उन्होंने उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मेरे यासिर अली के बेटे। वो फिर बेख्तियार रोने लगी। रोइए नहीं अम्मी, उसने उसकी शॉल से उनके आंसू पूछे। अबू नहीं है, मगर आपका बेटा तो जिंदा है, और बेटा जवान हो तो माँ पिछले तो भूल जाती है। आज से आपके दुखों के दिन बीत के, आपका बेटा आपके साथ है। मर्द की आवाज़, और मुझ बेबस के घर में, खुदाया तू कितना मेहरबान है। वो उसका माथा चूमकर एक बार फिर रोती और फिर रोती ही चलेगी। नासिर भी फिर कुछ नहीं बोला। अच्छा था रो लेती, सालों का बोझ हल्का हो जाता। फिर उसने सर उठाकर देखा, जरीन सरहाने खड़ी, बाजू में मुंह छुपाए हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। वो उठा, आहिस्ता कदम चलता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। जरीन, उसने पुकारा। वो रोती ही गई। जरीन, हाथ बढ़ाकर उसने उसका बाजू चेहरे से हटा लिया। एक पल को नासिर को लगा उसकी अपनी तस्वीर उसके सामने है। कितनी शक्ल मिलती थी जरीन की उससे। वो और ज़्यादा रो दी। ना रो मेरी बहन, उसने उसके सर पर हाथ रखा। भैया, वो बेख्तियार उससे लिपट गई। मेरी बहन। नासिर के मजबूत बाजू उसके गिर्द मुहित हो गए, और यही उसे मालूम हुआ वो क्यों इतना बेचैन था, बेकल था, परेशान था, क्यों उसे इतना ख्याल था कि उसे घर के अंदर तक छोड़ने आ रहा था। पड़ोसियों की, लोगों की उसे क्यों इतनी फिक्र नहीं थी। उसे सीने से लगाकर उसे महसूस हुआ वो उसका अपना खून थी। इसलिए जाओ, शाबाश, अपने भैया के लिए चाय गरम करके ले आओ। अम्मी को कदरे सुकून मिला तो आंसू पोंछकर ठंडी चाय को हाथ लगाते हुए बोली। अच्छा अम्मी, रो धोकर अब वो भी सुकून पा चुकी थी। आप बैठिए भैया, मैं चाय गरम करके लाती हूँ। नासिर दोबारा अम्मी की मसहरी के पास कुर्सी पर बैठ गया। जी चाय मग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। बेटा, मैंने तुम्हें कल ही पहचान लिया था। तुमने अपने गांव का नाम, अपना नाम और फिर यासिर अली का भी बताया था। तो मैं साफ समझ गई थी। तुम्हारे जाने के बाद सारी रात इसी कश्मकश में गुजरी कि तुम्हें ये राज बताऊं या नहीं। कभी सोचती ये राज अफशा करके सब कुछ ना खो दूं, अपने एतमाद को, जरीन को। फिर कभी सोचती वक्त आ गया, यही वक्त शायद खुदा ने मुकर्रर किया है। यही सोच सोच कर निढाल हो रही थी।
تمہاری سوچوں میں زرین کے ساتھ بیتے موٹر سائیکل والوں کے واقعے کو بھی بھول بیٹھی تھی۔ اچانک اس کا خیال آ گیا، تمہاری سوچ ایک طرف رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار خیال آیا کہ اگر تم لوگ نہ آتے تو کیا ہوتا، کہیں وہ لوگ اسے اٹھا کر ہی لے جاتے تو میں تو لٹ جاتی، جیتے جی مر جاتی۔ اوہ پروردگار، یہ سوچتے ہی مجھے لگا کہ میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ بامشکل ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس تلاش کیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا، ٹوٹا تو زرین جاگی۔ کیا ہوا امی؟ وہ پوچھنے لگی۔ بیٹا پانی پلاؤ، میں نے بامشکل کہا۔ اس نے بتی جلائی، سہارا دیا، پانی پلایا۔ معصوم سی جان اتنی گھبرا گئی تھی، ایک ماں ہی کا تو دم تھا۔ بستر ٹھیک کیا۔ بیٹے جسم میں جان نہیں ہے، میرے منہ سے نکلا۔ پریشانی میں بیچاری کبھی ہاتھ سے لاتی کبھی پاؤں، بھاگ کر گلوکوز بنا لائی۔ صبح کے 4 ہوئے تو کچھ طبیعت سنبھلی۔ بیٹا کیا بتاؤں، جوان بیٹی کا ساتھ ہے، کالج جاتی ہے تو بھی جان اٹکی رہتی ہے۔ واپسی کا وقت ہوتا ہے تو دروازے سے کان لگائے کھڑی رہتی ہوں، رات کو پتہ بھی کھڑکتا ہے تو دل بیٹھنے لگتا ہے۔ تھک گئی ہوں بیٹا، نڈھال ہو گئی ہوں۔ مرد کے سہارے کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہے، یہ مجھ سے پوچھو۔ کل شام میری زی کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی، بتاؤ بیٹا، میں کیا کرتی؟ اور اب وہ ایک بار پھر رو رہی تھی۔ امی اب پلیز نہیں روئیں، اب میں آ گیا ہوں، میری بہن کو کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے۔ یہی سوچ کر صبح ہوتے ہوتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے نہ صحیح اب تو ضرور تمہیں آگاہ کروں گی، کہہ دوں گی۔ زرین کو سنبھالنا اب مجھ اکیلی کے بس میں نہیں ہے۔ سوچا اپنی ماں سے نہ صحیح باپ کا تو بیٹا ہے، بھائی تو ہے۔ امی آئندہ آپ یہ لمبی چوڑی بات نہیں کہیں گی، آپ ابو کی بیویاں اور میں اور زرین آپ کے بچے، بات ختم۔ اور اب آپ ایک آنسو بھی اور نہیں بہائیں گی۔ زرین کو چائے لیے اندر آتے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ آپ ایک عدد جوان بیٹے اور ایک عدد جوان بیٹی کی ماں، نہ شکری کرنا گناہ ہے۔ بناؤ چائے، شاباش۔ آخر میں وہ بشاشت سے زرین سے مخاطب ہوا۔ ہاں بیٹا، توبہ کرتی ہوں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، امی نے آنسو پونچھ لیے۔ زی نے چائے بنا کر ماں کو پیالی پکڑائی، پھر ناصر کو دی۔ تم نہیں پیو گی؟ اس نے زرین کی طرف دیکھا۔ عادت ہی نہیں ڈلوائی، امی مسکرا کر بولی۔ گڈ۔ ناصر چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ زی آرام سے جا کر ناصر کی کرسی کے بازو پر بیٹھ گئی۔ سبجیکٹ کون کون سے ہیں؟ انگلش، لٹریچر، جیوگرافی۔ کچھ آتا جاتا بھی ہے یا ویسے ہی آسمانوں پر رہتی ہو؟ جانے کی اسے اچانک ہی شان کی اس کے متعلق کہے الفاظ یاد آ گئے۔ کیا؟ اس کے لب و لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کچھ نہیں۔ اچھا بتاؤ کالج کہاں ہے؟ شہر میں، اس نے جواب دیا۔ میں آ سکوں گا؟ کنپٹی پر بال کھجاتے ہوئے وہ شرارت سے بولا۔ یہ بات ہے، وہ بھی سمجھ گئی، ایک ہی تو کمزوری ہے اپنی، وہ انکار سے بولا۔ کیا کمزوری ہے بیٹا؟ بھائی بہن کو باتیں کرتے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے وہ اچانک گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اور بہن بھائی دونوں ایک ساتھ کہہ لگا بیٹھے۔ امی ناصر بھائی اس دن میوزیم میں نسرین کے بالکل قریب ایسے، اس نے ناصر کے کندھے سے کندھا ملا لیا، بالکل یوں کندھے سے کندھا جوڑ کر، اور پھر یوں اس نے سر اونچا کر لیا۔ بے نیازی سے اسٹیچوز دیکھنے لگے، جیسے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کندھا کسی لڑکی سے ٹکرائے کھڑے ہیں۔ اور ناصر کو اچھو لگ گیا، جلدی سے پیالی میز پر رکھ دی۔ جھوٹی کہیں کی، اس نے اس کی چوٹی کھینچ لی۔ میں کیوں اس سے کندھا ٹکرانے لگا؟ ایک ہی تو کمزوری ہے آپ کی۔ اپنی چوٹی واپس کھینچتے ہوئے زی ناصر ہی کے لہجے میں بولی۔ ناصر خفیف سا ہنس دیا۔ زی نے پھر اپنی پوزیشن سنبھال لی اور امی دونوں کو دیکھ دیکھ کر نہال ہو گئی۔